الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. تو چلیے پہلے سے میں بھائیوں اور بہنوں ہم اپنی کلاس شروع کرتے ہیں. ہم چونکہ اپنا فقہ پڑھ رہے ہیں الحمدللہ، اور آج ہمارا لیکچر نمبر 24 ہوگا. آج ہمارا ایک اسپیشل ٹاپک ہے جو کہ ہے مسافر کس کو کہیں گے اور مسافر کی نماز کیسے ہوگی. اس کے بارے میں ہم آج انشاءاللہ عز و جل ڈسکشن کریں گے، چونکہ ہم نے پچھلی کلاسز میں وضو کے بارے میں، غسل کے بارے میں اور باقی طہارہ والا باب سارا کمپلیٹ کر لیا، اور پھر اس کے بعد ہم نے نماز سٹارٹ کر لی. اور انشاءاللہ عز و جل آج ہم ایک اسپیشل نماز کے بارے میں پڑھیں گے جو کہ اکثر لوگوں کے ساتھ مسئلہ درپیش آتا ہے، لیکن پھر پتہ نہیں ہوتا کہ ہم کیا کریں گے، کیسے کریں گے. آج انشاءاللہ عز و جل مسافر کس کو کہیں گے وہ سیکھیں گے، اور مسافر کس طرح سے اپنی نماز پڑھ لے گا وہ بھی سیکھیں گے. تو چلیے ہم اپنی کلاس کو شروع کریں گے ایک مبارک حدیث سے جو کہ ہے سنن الترمذی میں. حدیث نمبر ہے 552. روایت کرتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما، فرماتے ہیں کہ صلیت مع النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھتا فی الحضر والسفر. کہاں؟ حضر میں بھی اور سفر میں بھی. حضر کہتے ہیں ہم جب انسان اپنے گھر میں ہو، جب انسان اپنی نیٹو پلیس پہ ہو، جب انسان سفر میں نہ ہو. سفر کا اپوزٹ ہوتا ہے حضر. میں حضر میں بھی حضور کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ نماز پڑھتا تھا، اور سفر میں بھی جب وہ جرنی پہ ہوتے تب بھی ان کے ساتھ نماز پڑھتا تھا. فصلیت معه فی الحضر الظہر اربعا وبعدها رکعتین. فرماتے ہیں جب میں حضر میں ہوتا، یعنی جب میں سفر میں نہیں ہوتا، تو تب میں ان کے ساتھ ظہر کی نماز کی 4 رکعتیں پڑھتا، اور وہ بعدها رکعتین، اور ان 4 رکعتوں کے بعد ہم 2 رکعتیں پڑھتے تھے. یعنی ظہر کی 4 فرائض کے بعد ہم 2 سنتیں پڑھتے تھے. یہ کس حالت میں ہے؟ جب ہم سفر میں نہیں ہوتے. وصلیت، اور میں نماز پڑھتا تھا معہو، اپنے پیارے آقا کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم، فی السفری، سفر میں، الظہر، ظہر کی نماز، رکعتین، 2 رکعتیں. ٹھیک، یعنی میں حضر میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 4 رکعتیں فرض کی پڑھتا، اور پھر اس کے بعد 2 رکعتیں سنت کی پڑھتا. لیکن جبکہ سفر میں ہم ظہر نماز کی ٹوٹل 2 رکعتیں پڑھتے تھے، وہ بعدها رکعتین، اور ان 2 رکعتوں کے بعد پھر اور 2 رکعتیں پڑھتے تھے، یعنی 2 رکعت فرض کی اور 2 رکعتیں سنت کی. والعصر، اور عصر کی نماز، رکعتین، 2 رکعتیں پڑھتے تھے عصر کی نماز کے. ولم یصلی بعدها شیئا، اور ان 2 رکعتوں کے بعد پھر کچھ بھی نہ پڑھتے، کوئی ایک رکعت بھی نہیں پڑھتے. والمغرب فی الحضر والسفر سواء 3 رکعات، اور جو مغرب کی نماز ہے، چاہے حضر ہو یا سفر ہو، چاہے ہم نیٹو پلیس پہ ہو یا جرنی میں ہو، ہم برابر 3 رکعتیں پڑھتے تھے. 3 رکعتوں میں ہم کوئی بھی کمی نہ کرتے تھے. لا تنقص فی الحضر ولا فی السفر، نہ ہم حضر میں نہ ہی ہم سفر میں ان 3 رکعتوں میں کوئی بھی کمی کرتے، کچھ بھی کمی نہ کرتے تھے. کیوں؟ وہی وطر النہار، کیونکہ وہ دن کی وطر ہے. جیسے ہم رات میں وطر پڑھتے ہیں نا عشاء کے بعد 3 رکعتیں، اسی طرح سے حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جو مغرب کی نماز ہے نا، یہ دن کی وطر ہے، اس لیے ہم اس میں کمی نہیں کرتے تھے. وَبَعْدَهَا رَكْعَتَيْن، اور پھر اس کے بعد 2 رکعتیں ادا فرمائے. ٹھیک، تو یہ حدیث مبارک ہے سفر میں نماز کم کرنے کے بارے میں. بہت ساری حدیثیں ہیں، لیکن یہ ایک حدیث مجھے جامع لگی، ورنہ جب میں پڑھ رہا تھا آج اس لیکچر کو پریپیئر کرنے کے لیے، تو میں نے اس میں بہت سی حدیثیں دیکھی، بہت سی احادیث دیکھی، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا ہے کہ جب ہم سفر کریں تو اپنی نمازوں کو کم کریں. ٹھیک، لیکن یہ کن نمازوں کو کم کرنے کا ذکر ہو رہا ہے؟ اگر آپ اچھے سے دیکھیں گے، ظہر میں کم کی ہے وہ بھی فرض نماز میں، اور عصر میں کم کی ہے فرض نماز میں. ٹھیک، مغرب میں کچھ کم نہیں کی. اور ایک حدیث ہے عشاء کی جو فرض نماز ہے نا، اس میں بھی کم ہوتی ہے نہیں. جو 4 رکعت والی فرض نماز ہے اس کو ہاف کرنا، اس کی 2 پڑھنی ہے، اور باقی سنتیں ہوں، وطر ہو یا نفل ہو، اس میں کوئی کمی نہیں ہوگی. ٹھیک، سنت بھی پڑھنی ہے، جو سنت مؤکد ہے وہ بھی پڑھنی ہے، جو نفل کوئی انسان پڑھنا چاہے وہ بھی پڑھے گا، تہجد کوئی پڑھنا چاہے وہ بھی پڑھے گا، اور کوئی جو وطر ہوگی وطر بھی پڑھنی ہے. لیکن جو 4 رکعت والے فرض نمازیں ہیں ان کو ہاف کرنا، ان میں 2 ہی پڑھنی ہے، 2 ہی پڑھنی ہے. 2 سے زیادہ پڑھیں گے تو گنہگار ہو جائیں گے. یعنی کہ سفر میں نماز میں اس کو ہم قصر کہتے ہیں، قصر کرنا یہ واجب ہو جاتا ہے. تو چلیے ہم دیکھیں گے اس کے بارے میں، ہم سفر کس کو کہیں گے.
کیا جو انسان گھر سے نکلا کیا وہ مسافر ہو گیا؟ کیا اس کا گھر سے نکلنا کیا یہ سفر کہلائے گا؟ یا پھر سفر یہاں کوئی خاص بات ہوتی ہے، سفر کسی پرٹیکولر جرنی کا نام ہوتا ہے یہاں پر؟ تو ہم نے اس کے بارے میں کچھ باتیں کر بھی لی ہے، ہم نے اس کے بارے میں کچھ یہ سیکھ بھی لی ہے اس سے پہلے بھی، جب میں آئی تھنک موضوع پہ مسا سکھا رہا تھا، اور شاید میں نے تب سمجھایا تھا آپ لوگوں کو تھوڑا سا کہ ہم سفر کس کو کہیں گے، شریعت کی نظروں میں سفر کس کو کہا جاتا ہے، مسافر کس کو کہا جاتا ہے، اور اس کے کیا احکام ہے۔ تو آج ہم یہاں پہ پھر سے تھوڑا سا ہلکا سا دیکھیں گے کہ ہم یہاں سفر کسے کہیں گے۔ دیکھیں شریعت میں سفر صرف اس چیز کو نہیں کہتے کہ آپ گھر سے نکلے اور بس آپ مسافر کہلاتے ہیں، جیسے کہ آپ عام زندگی میں، عام لائف میں ہم کیا کرتے ہیں، ہم جو ہی گھر سے نکلتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ بس اب میں سفر پہ ہوں، میں جرنی میں ہوں۔ بٹ شریعت میں جرنی اس چیز کا نام نہیں ہے، شریعت میں ہم اس جرنی کو جرنی کہیں گے جس کو کم سے کم 3 دن لگیں گے، ٹھیک؟ 3 دن وہ بھی کیسے؟ جو سال کے شارٹیسٹ ڈے جو ہو، سال کا شارٹیسٹ ڈے آف دی ایئر، جو سال کا سب سے چھوٹا دن ہوگا اس حساب سے 3 ڈیز یہ گن لیں گے۔ اور 3 ڈیز بھی کون سے؟ جب انسان پیدل چلے گا، جب انسان پیدل چلے گا، ٹھیک، یا پھر اونٹ پہ چڑھے گا، یا اونٹ پہ سفر کرے گا، پیدل یا اونٹ پہ چلے گا۔ اب پیدل بھی کون سا والا بندہ؟ کچھ لوگ بہت تیز دوڑتے ہیں، کچھ لوگ بہت دھیرے دھیرے چلتے ہیں۔ جو ایسا ایک نارمل انسان جو چلے گا نا، نارمل انسان اگر گھر سے نکلتا ہے پیدل، یا اگر ایک انسان اونٹ پہ چڑھ کے اپنا سفر شروع کرتا ہے، اگر وہ اتنی ڈسٹینس کور کرتا ہے، یہ سپوز اس کا گھر ہے، یہاں سے وہ نکلا انسان، اس کو یہاں تک پہنچنا ہے، اور یہاں تک پہنچتے پہنچتے بندہ پیدل جا رہا ہے یا پھر اونٹ پہ جا رہا ہے، اس کو 3 دن یا اسے زیادہ لگتے ہیں یہ ڈسٹینس کور کرنے میں، تو ہم اس انسان کو کہیں گے کہ یہ مسافر ہے، یہ شرعی مسافر ہے۔ شریعت اس کو مسافر کہتی ہے، اور اس جرنی کو شریعت سفر کہتی ہے، ٹھیک؟ تو 3 دن کم سے کم لگنے چاہیے۔ جو سال کا جو سب سے چھوٹا دن ہوگا ایک ایسا دن، اسی جیسے 3 دن۔ اچھا، 3 دن کا مطلب یہ بھی نہیں کہ جب یہ گھر سے نکلے گا پھر یہ پورا 24 گھنٹے چلتا رہے گا، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اس کو 24 گھنٹے نہیں چلنا ہے، بلکہ یہ نارملی جیسے انسان نکلتا ہے گھر سے، اگر مان لیجیے پیدل چلے گا انسان، ابھی الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہم لوگ پہ کرم کیا ہے کہ آج کل ہمارا سفر بھی آسان ہو چکا ہے، اب تو پیدل چلنے کی کوئی نوبت ہی نہیں آتی۔ لیکن اگر انسان پیدل چل بھی جائے فار ایگزامپل، تو آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ وہ انسان تو صبح 12 بجے سے لے کر واپس 12 بجے تک تو چلے گا نہیں کنٹینیوسلی، بلکہ وہ کیا کرے گا، وہ سپوز صبح 7 بجے اگر اپنا سفر شروع کرتا ہے تو 11 12 تک وہ چلتا رہے گا، پھر تھوڑا سا ریسٹ کرے گا، کھانا کھائے گا، نماز پڑھ لے گا، تو پھر اٹھے گا، پھر چلے گا آگے، پھر عصر کی نماز کے ٹائم رکے گا، کچھ چائے پانی پی لے گا، پھر تھوڑا سا آگے بڑھے گا شام تک، پھر اندھیرا ہو جائے گا، پھر وہ رکے گا کہیں۔ تو اس کو ہم سفر کہیں گے، اس طرح کا ایک دن، اس طرح جتنا وہ دن میں چلے گا، تو سملر ڈسٹینس وہ اگر 3 دن میں کور کرتا ہے، تو اتنی ڈسٹینس کے لیے اگر انسان نیت کر کے نکلا، سفر کی نیت کر کے نکلا، تو ہم اس ڈسٹینس کو سفر کہیں گے، اور ایسے انسان کو مسافر کہیں گے۔ ٹھیک ہے جی، آئی ہوپ اٹ از کلیئر۔ ایسا بالکل بھی نہیں ہے کہ آپ اپنے، اگر فار ایگزامپل آپ لال چوک میں رہتے ہیں اور آپ کو بٹمالو جانا ہے، تو آپ نے کہا بھائی میں جرنی پہ ہوں، میں سفر پہ ہوں، ایسا بالکل بھی نہیں ہے، نہیں۔ تو اگر آپ سری نگر میں ہیں، آپ کو جموں جانا ہے، آپ مسافر کہلائیں گے، ٹھیک؟ کیونکہ اگر آپ سری نگر سے جموں پیدل چلیں گے، آپ کو 3 دن لگیں گے، 3 دن کے سفر کو ہم کہیں گے یہ سفر ہے، ٹھیک؟ اچھا، اگر ایک انسان اگر پہاڑوں پہ چڑھ رہا ہے، اگر جو سفر ہے اگر وہ پہاڑوں پہ چلنا ہے، ٹھیک، تو جو ایک نارمل ماؤنٹینئر ہوگا، جو ایک عام انسان جو پہاڑوں پہ چلنے کا عادی ہوگا، وہ کس اسپیڈ کے ساتھ چلے گا، ہم اس اسپیڈ کا اعتبار کریں گے۔ تو وہ 3 دنوں میں کتنی اونچی جگہ پہ جائے گا، تو وہ جگہ ایک انسان کے لیے سفر کی جگہ ہوگی، اتنی ڈسٹینس سفر کی مانی جائے گی۔ سملرلی اگر ایک انسان سیز میں ٹریول کر رہا ہے، شپس میں ٹریول کر رہا ہے، تو ہم یہ دیکھیں گے ونڈ کی ڈائریکشن کیا ہے۔ فار ایگزامپل اگر یہ ایک شپ ہے، تو یہ سپوز یہ جا رہی ہے اس ڈائریکشن میں، یہ شپ جا رہی ہے اس ڈائریکشن میں، اور اگر ونڈ کی ڈائریکشن بھی یہی ہوگی، یہ ونڈ کی ڈائریکشن بھی یہی ہے، تو یہ شپ بہت تیز چلے گی، اس کی سپیڈ بڑھ جائے گی، ٹھیک ہے نا؟ اس کی سپیڈ بڑھ جائے گی۔ اگر اس کا اپوزٹ ہو، اس کے ریورس اگر ہو، اگر ونڈ کی ڈائریکشن یہ ہوگی، تو اس کی سپیڈ بہت کم ہوگی، اس کی سپیڈ کم ہو جائے گی۔ اور آپ لوگ اگر یہ جانتے ہوں گے کہ جب سمندروں کے اوپر نا، جب ونڈ سپیڈ ہوتی ہے، ونڈ سپیڈ بہت زیادہ ہوتی ہے، تو اس سے بہت فرق پڑتا ہے شپ کی اس سپیڈ پہ۔ تو جو لوگ سائنس بیک گراؤنڈ سے ہوں گے شاید ان لوگوں نے پڑھا ہوگا، سیکھا ہوگا۔ اینی ویز ہمیں ان چیزوں کو بھی کنسیڈر کرنا ہوگا۔ تو یہ ڈفرینٹ ہوگا، ایک یہاں بھی ایک جو نارمل شپ ہوگی، جو نارمل شپ ہوگی، جس ٹائم ونڈ سپیڈ بہت کم ہوگی، اس شپ کی سپیڈ پہ کا اعتبار کیا جائے گا، جیسے ہم نے ایک نارمل انسان کی سپیڈ کا اعتبار کیا، اس طرح سے ہم ایک نارمل شپ کی سپیڈ کا اعتبار کر لیں گے۔ ایسا بالکل بھی نہیں جو آج کل کی جو موٹر ڈریون شپ ہوگی وہ 3 دن میں کتنا تیز چلے گی،
اور ایک جو نارمل شپ ہوگی وہ 3 دنوں میں کتنا چلے گی. تو فرق تو ہے نا. جو ایک نارمل شپ ہوتی ہے ہم اس کا اعتبار کر لیں گے. وہ ایک نارمل شپ جو ہوگی جو مینبل کی مین ڈریون ہوگی وہ کتنی ڈسٹینس 3 دنوں میں کور کر لے گی تو وہ ڈسٹینس سفر مانی جائے گی اور ایسے انسان کو مسافر کہا جائے گا. اچھا سر, آج تو ایسا زمانہ ہے ہی نہیں کہ ہم پیدل چلے اور پھر ہم 3 دن چلتے رہیں چلتے رہیں چلتے رہیں. یہی نہیں, ہمارے یہاں کوئی انسان ایسا ہے جو 3 دن چلتا رہا ہو اور پھر اس نے ہمیں کہا ہو کہ بھیا میں اتنی ڈسٹینس 3 دن تک چلا ہوں تو یہ ڈسٹینس تم مان لو یہ سفر کی ڈسٹینس ہوگی. تو حدیث میں جو الفاظ ہے نا, حدیث میں جو الفاظ ہے, ایک ورڈ ہوتا ہے برد, بردن, بردن, ٹھیک, یہ جمع ہے بریدہ کا, بریدتن, ٹھیک. اگر 4 بریدہ, اگر یہ عرب میں ایک ڈسٹینس کا ایک یونٹ ہے, جیسے ہمارے یہاں میٹر ہوتا ہے, فٹ ہوتا ہے, انچ ہوتا ہے, کلو میٹر ہوتا ہے, اسی طرح سے عرب میں نا یہ 4 اگر بریدہ ہوں گے تو ہم اس کو سفر مانیں گے, ٹھیک. اور 4 بریدہ مطلب اگر آج کل کے حساب سے, آج کل کے حساب سے وہ بنتے ہیں 57 مائلز, 57 مائلز. سر یہ کیا ہوا دیکھیے جی, یہاں پہ میں سمجھاؤں تھوڑا سا. 1000 میٹر ہوتے ہیں 1 کلو میٹر, 1000 میٹر ہوتے ہیں 1 کلو میٹر, ٹھیک. 1 مائل جو ہوتا ہے دیٹ از 1.609 کلو میٹر, ٹھیک. 1609 میٹر ہم 1 مائل کو کہتے ہیں. اور ایک نوٹیکل مائل, ایک اور ٹرم ہوتی ہے نوٹیکل مائل. نوٹیکل مائل یہ نیویگیشن پرپز کے لیے ہوتی ہے, یہ شپس میں سمندروں میں کام آتی ہے. جو لوگ سمندر میں سفر کرتے ہیں وہ لوگ نوٹیکل مائلز میں اپنی ڈسٹینس کو میجر کر لیتے ہیں. سو 1 نوٹیکل مائل از اکول ٹو 1.852 کلو میٹرس, دیٹ مینس 1852 میٹر ایک نوٹیکل مائل ہوتا ہے. 1609 میٹر 1 مائل ہوتا ہے. ایک میل جس کو ہم کہتے ہیں نا, ایک میل وہ 1609 میٹر ہوتا ہے, 1.609 کلو میٹر. اور ایک نوٹیکل مائل وہ ہوتا ہے 1.852 کلو میٹرس, ٹھیک. اگر ہم جب ہم کہیں گے 57 مائلز, 57 مائلز, تو یہ ایکچولی کیا ہے 57 مائلز, یہ والے مائلز ہیں 1.609 کلو میٹر والے. تو یہ ٹوٹل بنتے ہیں آپ کے, یہ بنتے ہیں 91.7 کلو میٹر. سو اٹس آلموسٹ اکول 92 کلو میٹرس, ٹھیک ہے جی. اگر انسان گھر سے نکلتا ہے 92 کلو میٹرس کے سفر پر, تو ابھی میں بولوں گا وہ سفر کہاں سے شروع ہوگا وہ ہم آگے دیکھ لیں گے. یعنی اگر انسان کو اتنی ڈسٹینس کور کرنے کا ارادہ ہو, 92 کلو میٹرس ڈسٹینس کور کرنے کا ارادہ ہو, تو اس کو ہم کیا بولیں گے, مسافر کہیں گے, ٹھیک ہے جی, اس کو ہم مسافر کہیں گے. اچھا, آپ نا کہیں بکس میں 48 مائلز بھی دیکھیں گے, 48.5 مائلز بھی دیکھیں گے. تو جب یہ ہوگا تو وہاں انہوں نے نوٹیکل مائل مراد لیا ہے, ٹھیک ہے جی. اور وہ بھی آلموسٹ 89 کلو میٹر بنتا ہے, ٹھیک ہے جی. اچھا, فتح رضویہ میں جو سفر کی جو مسافت لکھی ہے نا, انہوں نے لکھا ہے 57 مائل سے لے کر 83 مائلز تک, ٹھیک ہے جی. 57 مائل سے لے کر 83 مائلز تک یہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے یہ فتویٰ میں لکھا ہے. حالانکہ ان کی تحقیق تو وہاں سے تو یوں سمجھ لیجیے, اس کے بعد تحقیق کا انتہا ہوتا ہے, اس کے بعد کوئی تحقیق ہو ہی نہیں سکتی. تو ان کے اکارڈنگ وہ فرماتے ہیں کہ سفر کی جو مقدار ہے وہ 57 میل سے لے کر 84 میل تک ہے, ٹھیک. یعنی ایکچولی یہ ڈفرنٹ فقہ نے ڈفرنٹ اقوال پیش کیے ہیں. کچھ فقہ نے 57 کہا ہوگا, کچھ نے ان کے بیچ میں کہا ہوگا, کچھ نے 83 کہا ہوگا. یعنی انہوں نے سارے فقہ کے اقوال جمع کر کے پھر فائنل فتویٰ یہ لکھا ہے. اور امام کا اپنا فتویٰ 57 میل پر ہی ہے. اور امام خود فرماتے ہیں کہ 57 میل جو ہے وہی ہے, وہی شرعی سفر کی مسافت ہے. یعنی کہ وہ ٹوٹل جو ڈسٹینس آف لیگل ٹریولنگ وہ کتنی ہے 57 مائلز. اور ان کے اکارڈنگ مائل کا مطلب کیا ہے, ان کے اکارڈنگ مائل مطلب نارمل مائل ہے, نارمل مائل ہے, ٹھیک ہے جی, یہ والا مائل 57 مائلز. اور اگر ہم نوٹیکل مائل کے حساب سے بات کر لیں گے تو پھر 48.5 مائلز لکھا ہوتا ہے. اچھا, اس میں ایک چیز میں آپ کو عرض کر دوں کہ آپ کچھ بکس پہ دیکھیں گے, انٹرنیٹ پہ کچھ فتوے دیکھیں گے, آپ کچھ فتاوا دیکھیں گے انٹرنیٹ پہ نا, تو جو لکھتے ہیں 48.5 میل یا پھر 77 کلو میٹرس. حالانکہ یہ میں نے بھی اس سے پہلے کلاس میں ایک بار کہا ہے, ٹھیک, 77 کلو میٹرس. کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں, اور ان کے اکارڈنگ وہ لوگ 48.5 میل پہ یہ سمپل والا 1.609 کلو میٹر ہی لیتے ہیں, ٹھیک ہے جی. یہ بھی کچھ فقہ یہ بھی کہتے ہیں, لیکن جو موسٹ آف جو اور جو اوتھینٹک فقہ ہے وہ اس کیس میں 57 مائلز پہ اعتبار کر لیتے ہیں. اور یعنی کہ وہ 57 مائلز پہ ایک نارمل مائل والی فارمولا اپلائی کر کے نکالتے ہیں 92 کلو میٹرس. اور جو لوگ 48.5 مائلز جو لکھتے ہیں, ایکچولی جو پرانے فقہ نے 48.5 مائل لکھا ہے ان کے اکارڈنگ نوٹیکل مائل ہے. لیکن آج کل کے فقہا وہاں پہ پتہ نہیں کیوں وہ لوگ کیلکولیٹ کر لیتے ہیں 1.609 کلومیٹر لگا کے, اور وہ ان کے حساب سے 77 کلومیٹر آتا ہے, ان کے حساب سے 77 کلومیٹر آتا ہے, ٹھیک ہے جی, 77 کلومیٹر آتا ہے. کچھ لوگ کیلکولیٹ کیجیے گا اس کو, شاید 77 یا 72 کلومیٹر آئے گا, آئی تھنک 77 کلومیٹر آئے گا. یہ 48 آپ جو کر لیجیے گا, 48 انٹو 1.609
یہ شاید 77 کلومیٹر آئے گا. تو اتنا ان کے اکارڈنگ آتا ہے. لیکن جو موسٹ اوتھینٹک ہے، تو جو میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا فالو کرنے کے لیے، وہ ہے 92 کلومیٹرس والا. اگر آپ کی نیت ہے اپنے علاقے سے، ابھی میں علاقہ ڈیفائن کر لوں گا آگے، علاقہ میرے حساب، میری مراد علاقے سے کیا ہے. اگر آپ کی نیت اپنے علاقے سے 92 کلومیٹرس تک جانے کی ہے، آپ جب نکلیں گے اپنے علاقے سے باہر جائیں گے تو آپ مسافر ہونا شروع ہو گئے. اس کے بعد آپ کی جب بھی کوئی نماز آ جائے گی، اور اگر یہ 4 رکعات والی فرض نماز ہوئی، آپ اس میں 2 ہی پڑھ لیں گے، 2 ہی رکعتیں پڑھ لیں گے. آگے اس پہ ڈسکشن کر لیں گے کس طرح سے پڑھیں گے، کیا پڑھ لیں گے. آئی ہوپ دس مچ از کلیئر. کیا یہ کلیئر ہے؟ جی. تو بڑھتے ہیں آگے. جو سفر کی جو ڈیٹیل ہے اس کو پڑھنے سے پہلے ہم سیکھیں گے تھوڑا سا وطن کس کو کہتے ہیں. وطن مطلب جہاں انسان رہتا ہے. وطن کی ٹوٹل 5 قسمیں فقہا نے کی ہے. ایک ہوتے وطن اصلی، یعنی اس کی نیٹو جو اس کو وطن ہوگا، جو اس کا ایکچوئل وطن ہوگا. ایک ہوتے وطن تعاہل، ایک ہوتے وطن توطن یعنی وطن اقامت مستقل، ایک ہوتا ہے وطن اقامت عارضی، اور ایک ہوتا ہے وطن سکنا. یہ 5 ٹائپس ہیں وطن کی. ٹھیک ہے. تو ان کو ہم ایک ایک کر کے ڈیٹیل میں پڑھ لیں گے تھوڑا سا. اس کے بعد ہم اپنے ریئل ٹاپک کی طرف آ جائیں گے. اس کو پڑھے بغیر وہ ہمیں شاید کم سمجھ میں آ جائے گا. دیکھیے، وطن اصلی ہم کہتے کس کو ہے؟ وطن اصلی ہم اس وطن کو کہتے ہیں جہاں انسان کی برتھ ہو چکی ہو، جہاں انسان پیدا ہوا ہو. لیکن صرف پیدا ہونا کافی نہیں ہے. پیدا ہوا ہو لیکن وہی پلیس اس کی اینسسٹرل ریزیڈنس ہو. اس کے گھر والے، اس کے آبا و اجداد وہیں رہتے ہو. فار ایگزامپل، کوئی انسان انڈیا میں رہتا ہے اور وہ رہتا ہے انڈیا میں ہے، اس کے گھر والے بھی انڈیا میں ہی رہتے ہیں، لیکن پیدا ہوا وہ مدینے میں. ٹھیک. تو مدینہ اس کا وطن اصلی نہیں ہوا. اگر انسان انڈیا میں پیدا ہوا، فار ایگزامپل ممبئی میں پیدا ہوا، اس کے پیرنٹس بھی ممبئی میں ہی رہتے تھے، وہ رہتے بھی ہیں، تو ممبئی اس کا وطن اصلی ہو گیا. ٹھیک. یا پھر یہ پیدا اگر ممبئی میں ہوا ہے لیکن یہ آیا ہے دلی رہنے کے لیے، ریزیڈنٹ ہے دلی کا، تو اس کو اب دلی اس کی وطن اصلی ہو گئی. آئی ہوپ اٹس کلیئر. کیا بولا میں نے؟ جو اس کے آبا و اجداد کا وطن ہو، انسان اگر وہیں پیدا بھی ہوا ہے اور آبا و اجداد کا وطن بھی وہیں ہے اور وہیں رہتا ہے، یہ وطن اصلی ہو گئی. اگر یہ وہاں پیدا نہ ہوا ہو، نہ ہی وہ آبا و اجداد کا وطن ہے، لیکن خود اس نے پرماننٹلی اسی ایریا میں رہنے کا ارادہ کیا ہو، تو اب یہ ایریا اس کا پرماننٹ ریزیڈنس بن جائے گی. یہی اس کا وطن اصلی بن جائے گا. ٹھیک ہے جی. تو یہاں پہ یہ بات دیکھنی ہے. اب مان لیجیے کہ انسان سری نگر میں پیدا ہوا. ٹھیک. سری نگر میں پیدا ہوا، اس کے آبا و اجداد بھی سری نگر میں ہی رہتے تھے، مطلب سری نگر اس کا وطن اصلی ہے. اب اس نے کیا کیا؟ اب اس کی جاب لگ جاتی ہے ممبئی میں. ٹھیک. یہ ممبئی گیا رہنے کے لیے. اب اس نے ارادہ کر لیا کہ ممبئی میں ہی شادی کر لے گا. اس نے ممبئی میں ہی شادی کر لی. اب اس نے ممبئی میں ہی ایک PRC بھی بنا لی، پرماننٹ ریزیڈنس سرٹیفکیٹ بھی وہیں کی بنا لی. اب یہ ممبئی میں ہی رہنے لگا. ٹھیک. ابھی ممبئی میں ہی رہنے لگا. اب ممبئی اس کا وطن اصلی ہو گیا. ٹھیک. لیکن یہ 1 سال بعد، 2 سال بعد سری نگر بھی 1-2 دن کے لیے آتا ہے، تو سری نگر بھی اس کے وطن اصلی میں ہی شامل ہوگا. سری نگر میں بھی یہ جب آئے گا نمازیں پوری پڑھ لے گا. ٹھیک. ممبئی میں بھی نمازیں پوری پڑھ لے گا، سری نگر میں بھی نمازیں پوری پڑھ لے گا. آئی ہوپ اٹس کلیئر. یہ یہاں پہ لکھا بھی ہے، میں نے لکھا ہے یہاں پہ، اگر کوئی شخص اپنے آبائی وطن میں سکونت نہیں رکھتا، یعنی وہ وہاں نہیں رہتا، بلکہ کبھی 1-2 سال میں 1-2 روز کے لیے وہاں آ جاتا ہے، پھر بھی وہ وطن اصلی کے درجے میں ہی ہوگا. پھر بھی وہ وطن اصلی کے درجے میں ہی ہوگا. ٹھیک. اس کے بعد ہے دوسرا وطن، وطن تعاہل. تعاہل کیا ہوتا ہے؟ اگر کوئی انسان، مان لیجیے ایک انسان جموں میں رہتا ہے، یہ سری نگر آیا. سری نگر میں اس نے ارادہ کیا کہ کسی عورت سے نکاح کر لے گا، اور اس نے اس عورت سے نکاح کر لیا. اب نکاح کرنے کے بعد اس نے یہ مشورہ کیا، اس نے یہ ارادہ کیا کہ میں اپنی بیوی کو سری نگر میں ہی رکھوں، اس کو اپنے ساتھ جموں نہ لے جاؤں. ٹھیک. تو خود جموں چلا گیا. اب اس کی عورت سری نگر میں رہ رہی. ٹھیک ہے جی. اب جب انسان جموں سے سری نگر آئے گا نا، تو اس کا سری نگر اس کا وطن تعاہل کہلائے گا. وطن اصلی تو نہیں ہے لیکن وطن تعاہل کہلائے گا. حالانکہ اس پہ بھی وطن اصلی کے ہی احکام لگتے ہیں. ڈفرنس کیا ہے؟ تھوڑی سی ڈفرنس ہے دونوں میں. ابھی ہمیں اس ڈفرنس میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں جسٹ سمجھنا ہے کہ یہ کب نماز آدھی پڑھے گا اور کب نماز پوری پڑھے گا. ہمارا موٹو یہ ہے. اور جب یہ انسان جموں سے نکلے گا اور جموں سے لے کر سری نگر کے راستے تک، سری نگر پہنچتے پہنچتے جو بھی راستہ اس کا ہے، اس راستے میں جب نماز ہوگی وہ نماز آدھی پڑھ لے گا. آدھی مطلب 4 رکعت والی فرض کو 2 رکعت ہی پڑھ لے گا، سنت پوری پڑھ لے گا، نوافل بھی پوری پڑھ لے گا، تہجد بھی پوری پڑھ لے گا، وتر بھی پوری پڑھ لے گا. لیکن جب یہ سری نگر پہنچا، سری نگر میں
اس کو وطن اصلی کا ہی حکم اس پہ اپلائی ہوگا، حالانکہ سری نگر میں خود رہنے والا تھا ہی نہیں، کبھی نہ پیدا ہوا تھا، نہ کبھی خود رہا تھا یہاں پرماننٹلی، بلکہ اس کی بیوی سری نگر کی ہی تھی اور اس نے اپنی بیوی کو سری نگر میں ہی رکھا ہے۔ اب یہ بیوی سے ملنے کے لیے آتا ہے کبھی کبھی، تو اب سری نگر بھی اس کے لیے وطن اصلی کہلائے گا۔ کیا یہ کلیئر ہوا؟ اس میں کوئی کنفیوژن چلے نہیں ہے تو بڑھ کے آگے۔ اب دیکھیں، اب یہ وطن توطن، وطن توطن اور ایک ٹائپ ہے وطن کی، یعنی وطن اقامت مستقل۔ ٹھیک، دیکھیے کیا، آپ جاب کر رہے کہیں، یا پھر آپ ہاسٹل میں رہتے ہیں، یونیورسٹی کے ہاسٹل میں، کالج ہاسٹل میں رہتے ہیں، آپ بورڈنگ اسکول میں پڑھتے ہیں، آپ دور ہیں گھر سے، آپ فار ایگزامپل آپ دہلی میں رہنے والے ہیں، آپ کی ڈیوٹی لگی ہے کشمیر میں، تو اب کشمیر آپ کا وطن توطن ہوا، آپ جاب کرتے کشمیر میں، اب جاب چھوڑنے کا ارادہ آپ کا ہے ہی نہیں، جب تک ٹرانسفر نہ ہو جائے گی آپ کشمیر کو چھوڑیں گے نہیں، اور جب آپ چھٹی پہ گھر جائیں گے وہ تو کبھی ہوگا، ورنہ آپ اس طرح سے کسی پرٹیکولر وجہ کے بغیر آپ سری نگر کو چھوڑیں گے نہیں، ہے نا، کشمیر کو چھوڑیں گے نہیں، تو کشمیر آپ کا وطن توطن ہوا۔ ٹھیک، یعنی وطن اقامت مستقل، یعنی اقامت آپ کی یہاں ہے، آپ یہاں مقیم ہو رہے ہیں مستقلاً، آپ یہاں کنٹینیوسلی مقیم ہو رہے ہیں جب تک آپ کو یہاں رہنا ہے، آپ نے پہلے ہی ارادہ بنا رکھا ہے، نہ آپ کی نیٹو پلیس تھی، نہ آپ نے یہاں شادی کر لی تھی کہ یہ وطن تأہل بنتا، بٹ آپ یہاں رہ رہے ہیں جاب کی خاطر، آپ ملازم ہیں یہاں، یا یہاں آپ پڑھ رہے ہیں، یہاں آپ کو ہاسٹل میں رہنا ہی پڑے گا، تو یہ آپ کی مجبوری ہے، تو اس وقت آپ اس کو کہیں گے وطن توطن۔ تو اس کیس میں بھی اس کو بھی ہم، اس میں بھی سارے وطن اصلی کے ہی احکام لاگو ہوں گے۔ آپ وہاں سے آئے، ٹھیک، آپ دہلی سے جب آئے، دہلی کے آپ دہلی آپ کی نیٹو پلیس تھی، اب آپ سری نگر پہنچ گئے، دہلی سے لے کر سری نگر تک پہنچتے پہنچتے جو آپ کے دن گزرے یہ سارے سفر میں ہوں گے، جو ہی آپ سری نگر پہنچ گئے اب آپ مسافر نہیں، اب آپ مقیم کہلائیں گے، اب آپ کو اپنی نماز مکمل پڑھنی ہوگی، وہ آدھی نہیں پڑھنی ہوگی۔ تو یہ تین جو وطن ہم نے ابھی تک پڑھی، وطن اصلی، وطن تأہل اور وطن توطن، یہ تین جو وطن ہیں ان کو ہم وطن اصلی ہی سمجھتے ہیں، حالانکہ ڈفرینس ہے ان میں، لیکن ہم ابھی اس ڈفرینس کی ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے، انشاءاللہ عز و جل آگے جب بھی ہوگا تو وہ دیکھا جائے گا، ٹھیک ہے جی۔ تو ابھی آگے ہے اور دو وطن، ٹھیک، جو پرمنٹ وطن نہیں کہلائیں گے، ایک ہوتا ہے وطن اقامت عارضی۔ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے جی، آپ نکلے گھر سے، ٹھیک ہے جی، آپ نکلے گھر سے، آپ کا ارادہ تھا گھر سے جانے کا بہت دنوں تک، ٹھیک ہے جی، اور کوئی بستی ہے، آپ نے اس بستی میں رکنے کا ارادہ رکھا ہے 15 دن یا 15 سے زیادہ دن رکنے کا، لیکن یاد رکھیں جو بستی ہے وہ قابل رہائش ہو، وہ جنگل نہ ہو، ٹھیک، وہ ایک دو کنٹریز کے بیچ میں کوئی بارڈر نہ ہو، یعنی جہاں خطرہ ہو، جو قابل رہائش ہو، جو رہنے کے لائق جگہ ہو، وہ خطوں سے خالی والی جگہ ہو، اگر ایسی کوئی جگہ ہے آپ وہاں 15 دن سے زیادہ رکنے کی نیت رکھتے ہیں، ٹھیک، اور پرووائڈڈ کہ وہ آپ کا وطن اصلی نہ ہے، پرووائڈڈ کہ وہ آپ کا وطن اصلی نہ ہو، تو اس وطن کو ہم وطن اقامت عارضی کہیں گے۔ اقامت مطلب آپ یہاں مقیم ہو رہے، آپ یہاں رک رہے، بٹ عارضی آپ یہاں ٹیمپوریری رک رہے، آپ کو یہاں، آپ یہاں ٹیمپوریرلی رک رہے ہیں، آپ کو یہاں پرماننٹلی نہیں رکنا ہے، آپ کو یہاں کچھ دنوں کے لیے رکنا ہے، 15 یا 20 دن یا 30 دن کے لیے رکنا ہے، یہ تو پرماننٹ ریزیڈنس نہیں ہے، تو اس وطن کو ہم وطن اقامت عارضی کہیں گے، ٹھیک ہے جی، پرووائڈڈ کہ آپ کا وطن اصلی نہ ہو۔ اچھا، اس پہ کیا حکم لگے گا؟ جب آپ نے ارادہ بنا رکھا ہے کہ اب آپ یہاں پہ آپ کو 15 دن یا 15 دن سے زیادہ رکنا ہے، جب آپ وہاں پہنچ جائیں گے اب آپ مقیم کہلائیں گے، ٹھیک، اور اگر آپ نے ارادہ نہیں رکھا ہے یہاں 15 دن رکنے کا تو پھر آپ مسافر ہی کہلائیں گے، بھلے پھر آپ 30 دن بھی 1 سال بھی رکے وہاں، بٹ ارادہ نہیں کیا تھا، آپ نے نیت کبھی نہ بنائی وہاں 15 دن رکنے کا، تو آپ پھر مسافر ہی کہلائیں گے، ٹھیک ہے جی۔ اس کے ساتھ ہی دوسرا ہوتا ہے وطن سکنا، یہ سکنا ہے وطن سکنا، ٹھیک، وطن سکنا مطلب آدمی گھر سے نکلا تو یہ کہیں 7 دن کے لیے رکا، 3 دن کے لیے رکا، 4 دن کے لیے رکا، تو اس کو ہم وطن سکنا کہیں گے، یعنی 15 دن نہیں رکا، 15 دن کی نیت نہیں کی تھی، اس سے کم کم نیت کی تھی، پرووائڈڈ کہ یہ ایریا اس کا وطن اصلی نہ ہو، اس کی نیٹو پلیس نہ ہو، تو اس ایریا کو ہم کہیں گے وطن سکنا۔ آئی ہوپ دس از کلیئر، یہ سمجھ آ گئی ہوگی۔ اب دیکھیں، اب یہاں پہ دیکھیے فگر بنا ہے نیچے، اس کو ہم ذرا دیکھیں گے، انسان وطن اقامت عارضی پہ تھا، یعنی ایک ایسی جگہ ہے جہاں آپ نے 15 دن یا اس سے زیادہ رکنے کی نیت کی تھی، اب آپ یہاں سے کسی اور جگہ کے لیے جانا چاہتے ہیں، یعنی اب اس کو جانا ہے، یہ پلیس اے ہے اور یہ پلیس بی ہے،
اس کو اس اے سے لے کر بی پلیس تک جانا ہے، ٹھیک، لیکن یہ جا رہا ہے وطن اصلی کے تھرو، ٹھیک، یہ اس کے تھرو جا رہا ہے، وطن اصلی کے تھرو جا رہا ہے، یہاں اس کی نیٹو پلیس آ رہی ہے، اس کا اپنا ایریا آ رہا ہے بیچ میں، ٹھیک ہے جی۔ فار ایگزامپل ایک انسان ہے جموں کا، دیکھیں جی، اور یہ ہے ڈیوٹی، اس کی ڈیوٹی ہے سری نگر میں، ٹھیک ہے، جانا ہے اس کو دہلی، بھائی اس کو جانا تو ہے نا جموں کے تھرو ہی تو جانا ہوگا اس کو، رہ رہا ہے کرنٹلی سری نگر میں، بٹ ایکچولی ہے جموں کا، پہنچنا ہے اس کو دہلی، ٹھیک، جب یہ سری نگر سے جموں پہنچا تو یہ مسافر تھا، اب جموں پہنچتے ہی یہ مقیم ہو گیا، اب یہ مسافر نہیں کہلائے گا، اب یہ مسافر نہیں کہلائے گا، ٹھیک، اب جب یہ جموں سے واپس دہلی کے لیے روانہ ہوگا تو پھر یہ مسافر ہوگا، یہ پھر سے مسافر کہلائے گا، پھر یہ مقیم نہیں کہلائے گا، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، جو میں نے کہا پلیس اے اور پلیس بی، ان میں بھی ایک کنڈیشن یہ ہے کہ یہ بھی جو شرعی جو ڈسٹنس ہے اس پہ کھری اترتی ہو، یعنی 92 کلومیٹر ایٹ لیسٹ ہو، ٹھیک ہے جی، تو اتنی ڈسٹنس اگر ہے یہ تو اچھا، بات یہ ہے کہ جو وطنی اصلی ہے نا، وطنی اصلی اگر مان لیجیے اس کے بیچ میں نہ آیا، نہیں آیا وطنی اصلی بیچ میں، ٹھیک، بلکہ یہ پہنچا اے سے لے کر بی تک کسی دوسرے راستے سے پہنچا، بیچ میں کوئی وطن اصلی نہیں آیا، اب جب بی سے اس کو واپس اے تک پہنچنا ہے تو اس نے اپنا راستہ لمبا کیا اور لمبا کیا، پھر یہ اس کے تھرو یہاں پہنچا، وطن اصلی میں پہنچا، تو کیا ہوا، وطن اصلی میں جب یہ پہنچ گیا تو ابھی بھی یہ مسافر ہی تھا، بٹ وطن اصلی میں جب یہ پہنچ گیا تو پھر یہ کیا ہوا، یہ مقیم ہو گیا واپس، پھر جب یہاں سے نکلے گا اے کی طرف پھر سے مسافر ہوگا، جب وطن عارضی تک پہنچے گا، اے تک پہنچے گا، پھر مقیم ہو گیا، پھر سے مقیم ہو گیا۔ آئی ہوپ دس از کلیئر۔ اب ہم آئیں گے اپنے سفر کی طرف۔ اب جو انسان مسافر بنا، اب آپ کو سمجھ آ چکا ہوگا مسافر کس کو کہیں گے، مسافر کہیں گے ہم اس انسان کو جس نے نیت کی، دیکھیے یہ اس کا وطن اصلی تھا، وطن اصلی میں ہم نے 3 وطن پڑھ لیے، ٹھیک، اس نے نیت کی کہ یہ یہاں سے کسی پلیس اے تک جائے گا، اور یہ پلیس اے جو ہے نا اگر پیدل جائے گا تو اس کو 3 دن لگیں گے، یا پھر یہ 92 کلومیٹر سے اس سے زیادہ ڈسٹینس پہ ہے، 92 کلومیٹر سے اس سے زیادہ ڈسٹینس پہ ہے، پلیس اے تک اگر یہ پہنچنے والا ہے، اس نے جب نیت کی یہاں سے نکلنے کے لیے، نیت لازم ہے، نیت ضروری ہے، جب یہ یہاں سے نکلے گا اس ایریا سے باہر جائے، اپنے گھر سے نہیں، اپنے ایریا سے جب یہ باہر جائے گا، ابھی میں ایریا کی باؤنڈری بتا دوں گا کیا ہوتی ہے، جب یہ ایریا سے باہر نکلے گا تو یہ مسافر مانا جائے گا، اور مسافر جب یہ جائے ہوگا تو اے تک پہنچنے سے پہلے پہلے، اے کی باؤنڈری تک پہنچنے سے پہلے پہلے، اس باؤنڈری تک پہنچنے سے پہلے پہلے اس پہ مسافر ہونے کے تمام شرعی احکام لاگو ہوں گے۔ وہ شرعی احکام کیا ہے، جو بھی 4 رکعت والی فرض نماز ہوگی اس میں قصر واجب ہے، یعنی اس میں آدھا کرنا ضروری ہے، یعنی ظہر کی 4 رکعتیں جو فرض ہوتی ہے نا ان میں 2 ہی پڑھنی ہے، اگر 2 نہیں، اگر جان بوجھ کے 4 پڑھ لینا تو گناہ گار ہو جائے گا، گناہ گار ہوگا، اور واجب عذاب ہو جائے گا، عذاب بھی اس کو ہوگا، گناہ بھی ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے اور موضوع پر 3 دن رات تک مسح کرنا جائز ہوگا، یہ واجب نہیں ہے، یہ چاہے تو پیر دھو سکتا ہے، کوئی دقت نہیں، بٹ اگر یہ موضوع پہ مسح کرنا چاہے تو 3 دن یا 3 رات، 3 دن اور 3 رات تک مسح کر سکتا ہے، اور اس ٹاپک کو ہم نے پچھلے ٹاپکس میں کور کر رکھا ہے، جس کو مس ہو چکا وہاں پلیز دیکھ لیں۔ اس طرح سے اگر یہ سفر میں عید قربانی آ گئی تو اس پہ قربانی لازم نہیں ہوتی، اس پہ قربانی واجب نہیں ہوتی۔ سملرلی اگر یہ رمضان کے روزے ہیں تو اس کو رمضان کے روزے رکھنا سفر کی حالت میں اس پہ فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے، یہ توڑ سکتا ہے اپنے روزے، اور پھر بعد میں جب گھر پہنچے گا، اپنی جگہ پہنچے گا تو پھر یہ ان کی قضا کر لے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ احکام ہے، شرعی احکام، بٹ یہ والا حکم جو پہلا ہے یہ واجب میں آتا ہے، یہ نیسسری، اس کو کرنا ہی کرنا پڑے گا، جو فرض والی جو 4 رکعتیں ہوں گی ان میں آدھی ہی پڑھنی ہے، سنتیں کم نہیں کرے گا، اور اس طرح سے جو واجب نماز جو وطر ہے وہ بھی کم نہیں کرے گا، سملرلی جو نوافل ہیں، نوافل پڑھنا چاہے گا تو پڑھ سکتا ہے، اور جو تہجد بھی ہے، تہجد بھی چونکہ نفل میں آتی ہے وہ بھی پڑھ سکتا ہے۔ اچھا، یہاں سنت کے بارے میں ایک چیز عرض کروں، ایک انسان مان لیجیے ٹرین میں سفر کر رہا ہے یا گاڑی میں پبلک ٹرانسپورٹ میں سفر کر رہا ہے، ٹھیک، تو ظہر کی نماز ہے، اب اس کے لیے حکم کیا ہے، چونکہ اگر یہ شرعی مسافر ہے تو اس کی بات کر رہا ہوں، ایسا نہیں کہ یہ گھر سے 30 کلومیٹر کے لیے نکلا، ایسی بات نہیں، اگر یہ شرعی مسافر ہے اس کی بات کر رہا ہوں، تو ظہر کی فرض 4 رکعتیں ہوں گی، ان میں سے 2 ہی پڑھ لے گا، باقی جو اس سے پہلے 4 ہے وہی سنت مؤکدہ ہے، اس کے بعد جو 2 ہے وہ بھی سنت مؤکدہ ہے، تو ان 6 رکعتوں کو بھی اس کو پڑھنا ہے، پرووائڈ کیے قرار میں ہو۔ قرار سفر میں 2 باتیں ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے قرار، ایک ہوتی ہے فرار، ٹھیک ہے، ایک ہوتی ہے قرار، ایک ہوتی ہے فرار۔ فرار مطلب یعنی جب یہ گوئنگ ہو، تو قرار مطلب جب یہ کہیں پہ رسک کیا ہو اس نے، گوئنگ مطلب اگر یہ گوئنگ صرف یہ نہیں ہوتا کہ گاڑی میں بیٹھو گاڑی چل رہی ہے،
اتنا گوئنگ نہیں ہوتا. بلکہ مان لیجیے اگر یہ فار ایگزامپل یہ ایئرپورٹ پہ ہے، اور ایئرپورٹ پہ ہے، اگر یہ ابھی نماز پڑھنے بیٹھے گا، اس کو 10-15 منٹ لگ جائیں گے، اور اس کو ڈر ہے کہ اس کا پلین چلا جائے گا، ٹھیک، یا اس کی چیکنگ نہیں ہوگی، پھر اس کو اندر انٹر نہیں ہونے دیں گے، تو یہ ابھی گوئنگ ہی سمجھا جائے گا. تو اس کیس میں یہ اپنی سنتیں چھوڑ سکتا ہے. ٹھیک. سملرلی یہ ریلوے اسٹیشن پہ ہے، ٹرین کا ویٹ کر رہا ہے، اور اس نے دیکھا ٹرین کی ٹائمنگ ہو گئی پوری، اور اگر میں نے سنت نماز پڑھنا شروع کی تو پھر میری ٹرین چلی جائے گی، پھر میں نہیں پہنچ پاؤں گا اپنی جگہ پہ، اپنی ڈیسٹینیشن پہ. تو پھر اس کے لیے اجازت ہے کہ یہ سنتیں چھوڑ دے ابھی. اور فرائض میں تو یہ آدھی کر ہی لے گا، اور یہاں پہ سنتیں بھی چھوڑ سکتا ہے. لیکن اگر ایسا کوئی کیس نہیں ہے، ابھی پلین کو بھی 1-2 گھنٹے ہیں، یہ آرام سے پڑھ سکتا ہے نماز، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ یہ سنت پڑھ لے گا. سملرلی اگر ابھی ٹرین کے لیے 10-15 منٹ ہیں، تو یہ سنت کی 4 رکعتیں پڑھ سکتا ہے، اسے ضروری پڑھنا ہے. ٹھیک. تو یہ پھر اس ٹائم یہ چھوڑ نہیں سکتا. تو یہ باتیں ہو گئی شرعی حکم کیا ہے مسافر کے لیے، جس طرح سے کیا کرنا ہے وہ میں نے بتا دیا. آئی ہوپ دس از کلیئر. اب دیکھیے سفر کہاں سے شروع ہوگا. سپوز یہ ہے آپ کا گھر. ٹھیک ہے جی، یہ آپ کا گھر ہے، آپ یہاں رہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ آپ کا علاقہ ہے، یہ جو باؤنڈری بلیک باؤنڈری ہے، یہ آپ کا علاقہ ہے. ٹھیک. یہ آپ کی بستی ہے، اس میں لوگ رہتے ہیں. ٹھیک. آپ نے ارادہ کر رکھا ہے یہاں سے آپ کو فار ایگزامپل آپ کو کوئی باہر جانا ہے جو 92 کلومیٹر سے دور ڈسٹینس پہ ہوگا. یہ کوئی پلیس ہے، یہ کوئی پلیس اے. اور فار ایگزامپل اگر آپ یہاں ابھی سری نگر میں ہیں، آپ کو دہلی جانا ہے، لیٹ اٹ بی دہلی. ٹھیک ہے جی. آپ کو یہاں پہنچنا ہے. اب دیکھیں، گھر سے باہر نکلیں گے آپ مسافر نہیں کہلائیں گے. سب سے پہلی بات، ابھی ہم سفر کی شرائط بھی پڑھ لیں گے. نیت آپ نے کی کہ مجھے دہلی جانا ہے اور مجھے سفر کرنا ہے. ٹھیک. اور میں قصر کر لوں گا. اپنی نیت کی سفر کرنے کی، سفر کرنے کی اپنی نیت کی، بس پھر آپ پہ سارے احکام خود بخود لاگو ہو جائیں گے. آپ نے نیت کی کہ مجھے سفر پہ جانا ہے اور دہلی مجھے جانا ہے. آپ نے نیت کی کہ مجھے 7 دن رکنا دہلی میں، 10 دن رکنا دہلی میں. فار ایگزامپل آپ نے نیت کی کہ مجھے 7 دن رکنا دہلی میں، 15 دن سے کم. آپ نے نیت کی. گھر سے باہر نکلتے آپ مسافر نہیں کہلائیں گے. یہ آپ کا ایریا ہے، آپ یہاں تک پہنچے، ابھی آپ مقیم ہی ہے، یہ آپ کا اپنا ایریا ہے. یہ آپ کے ایریا کی باؤنڈری ہے، اس کو ہم فنا کہتے ہیں. اس باؤنڈری کو ہم فنا کہتے ہیں، فنائے شہر. اس کو ہم فنائے شہر کہیں گے، یعنی جو شہر کی باؤنڈری ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ اس باؤنڈری پہ ریلوے اسٹیشن ہوگا، ایئرپورٹ ہوگا، یہ شہر کی باؤنڈریز پہ اکثر ہوا کرتے ہیں. اکثر کبھی ہو سکتے ہیں شہر کے اندر بھی، بٹ اکثر جو ہوتا ہے باؤنڈریز پہ ہی ہوتا ہے. کوئی فیکٹریز ہوں گی، گراؤنڈ ہوتا ہے، پلے گراؤنڈ ہوتا ہے. اب تو اکثر پرانے زمانے میں قبرستان بھی انہیں جگہوں پہ ہوتا تھا، اب چونکہ قبرستان گھر گھر پہ ہے، تو یہ چیزیں باؤنڈریز پہ ہی ہوتی ہیں. جب آپ اس باؤنڈری سے باہر نکلیں گے، یہاں تک جب آپ آ گئے، آپ یہاں سے مسافر شروع ہو گئے. اب آپ مسافر ہیں. اس پورشن تک اگر کوئی نماز آپ کی آ گئی تھی، آپ کو پوری نماز پڑھنی ہے. ظہر کی نماز آ گئی، آپ برابر 10 رکعتیں پڑھیں گے، 4 فرض کی اور 6 سنتیں. عصر کی آ گئی، آپ چاروں کی چاروں فرائض پڑھ لیں گے. لیکن جب آپ یہاں سے باہر نکلے نا، اب آپ کی جو بھی نماز آئے گی، چاہے ظہر ہو، عصر ہو یا عشاء ہو، آپ کو فرائض میں سے آدھی ہی پڑھنی ہے، 2 ہی پڑھنی ہے. مغرب میں آپ پوری پڑھیں گے، پانچوں کی پانچوں. فجر میں آپ پوری پڑھیں گے، پہلے 2 سنتیں بھی، پھر 2 فرائض بھی. اور عشاء میں آپ وتر بھی پڑھیں گے اور سنت بھی پڑھ لیں گے. ٹھیک ہے. اور سملرلی ظہر میں آپ فرائض میں سے 2 ہی پڑھ لیں گے، اور باقی سنتیں پہلے 4 بھی اور بعد میں 2 بھی پڑھ لیں گے. پرووائڈیڈ کہ آپ کو ٹرین چھوٹنے کا، آپ کو پلین چھوٹنے کا، گاڑی چھوٹنے کا خطرہ نہ ہو، یا پھر آپ کو اور کوئی خطرہ محسوس نہ ہو، تو آپ پھر پڑھنی پڑیں گی پھر سنتیں. ادروائز آپ پھر سنتیں چھوڑ سکتے ہیں. ابھی آپ نے دہلی میں رکنے کا ارادہ رکھا ہے 7 دن کے لیے. ٹھیک. اب آپ دہلی پہنچ گئے نا، آپ کو 7 دن وہاں رکنے کا ارادہ ہے. اب دہلی میں بھی آپ مسافر ہی رہیں گے. آپ کو دہلی میں بھی سملرلی اسی طرح سے نمازوں کا اپنا ٹرن فالو کرنا ہے. ٹھیک. اسی طرح سے اچھا، اب آپ کسی وجہ سے نا اچانک سے وہاں پھر آپ رک گئے 1 مہینہ، بٹ آپ نے پہلے نیت کبھی کی ہی نہیں 15 دن والی. اب ہم مہینہ بھی رک گئے تب بھی آپ مسافری کہلائیں گے. بٹ اگر آپ نے پہلے ہی نیت کر رکھی تھی 15 دنوں کی، یا وہاں پہنچتے پہنچتے آپ نے نیت اپنی بدل دی، 15 دن رکنے کی نیت اگر آپ نے کی، تو بھی پھر آپ مقیم ہو جائیں گے. پھر آپ کو وہاں سے پھر نیت جب آپ نے کی، آپ رک گئے، پھر آپ کو اپنی نماز مکمل ہی کرنی ہوگی، یعنی پھر آپ اس میں قصر نہیں کریں گے. تو یہاں پہ مجھے سمجھانا تھا فنائی شہر کیا ہے، اور مجھے یہاں پہ سمجھانا تھا کہ آپ کا سفر کہاں سے شروع ہوگا اور ختم کہاں پہ ہوگا. اب آپ جب آپ وہاں دہلی سے واپس آ گئے نا، آپ کے شہر کی باؤنڈری تک آپ پہنچ گئے، تو بس آپ کا سفر ختم ہو گیا. بھلے ہی پھر یہ والی ڈسٹینس آپ کی 70 کلومیٹر 80 کلومیٹر بھی کیوں نہ ہو.
ٹھیک ہے جی. یا پھر آپ کو اس اپنے ایریا میں پھر نا یہاں اس ایریا میں اس کے اپنے فرینڈ کے گھر، اپنے ریلیٹو کے گھر، اپنے کسی اور کے گھر، یہاں آپ دے رہے 4 دن، یہاں دے رہے 10 دن، یہاں دے رہے 15 دن. یہ سب کے سب اقامت میں ہی آئیں گے، آپ ان سب جگہوں پہ مقیم ہی ہوں گے. اس کے بعد پھر آپ اپنے گھر پہنچ رہے ہیں تب بھی آپ مقیم ہی ہوں گے. یعنی اپنے ایریا کے باؤنڈری پہ ہی آپ پہنچ گئے تو آپ مقیم کہلائیں گے. باؤنڈری سے باہر گئے آپ مسافر کہلائیں گے. لیکن کب کہلائیں گے مسافر؟ اگر اپنی نیت، یہاں بھی جو میں نے 15 دن کی بات کی، ابھی ہم نیتوں کی بات کر لیں گے. اگر آپ نے نیت کی ہے اتنا دور جانے کی جس میں کم سے کم 3 دن لگیں گے، یعنی کم سے کم 92 کلومیٹرز کی ڈسٹینس پہ ہو، اگر آپ کو اتنی ڈسٹینس ٹریول کرنے کا ارادہ ہے تو پھر آپ مسافر کہلائیں گے، ادروائز آپ مقیم ہی ہوں گے. آئی ہوپ دس از کلیئر. میں آگے بڑھوں. تھوڑا میرا گلا خراب ہے، آئی ایم سوری فار مائی وائس. اب دیکھیں، ابھی ہے امپورٹنٹ کہ شرائط کیا ہے اپنے سفر کی. جو اپنا سفر ہوگا، ہمارا سفر کب شرعی سفر مانا جائے گا، اس کی کیا کنڈیشنز ہیں. سب سے پہلی کنڈیشن جو ہے نا وہ نیت کی ہے. ٹھیک، آپ کی نیت درست ہونی چاہیے. آپ نے نیت کر رکھی ہے مجھے 3 دن کی مسافت پہ جانا ہے، مجھے 3 دن میں انسان جتنا ٹریول کرے گا مجھے اتنی ڈسٹینس پہ جانا ہے، یعنی کہ آج کے حساب سے ایٹ لیسٹ آپ کو 92 کلومیٹر جانے کا ارادہ ہو. ٹھیک ہے جی، 92 کلومیٹر جانے کا ارادہ ہو آپ کو، آپ جا رہے ہیں گھر سے تو آپ مسافر کہلائیں گے. ٹھیک. لیکن نیت صرف اتنا نہیں کہ آپ نے نیت کی اور چلے گئے، آپ کو نیت کرنے کا اختیار بھی ہو. سر یہ کیسی بات ہوئی، کس کو نیت کرنے کا اختیار نہیں؟ دیکھیے، کچھ لوگوں کو ارادہ کرنے کا اختیار نہیں ہوتا. اب کوئی انسان ہے جو غلام ہے، ٹھیک ہے، جو غلام ہے، یہ اپنے آقا کے بغیر ایک قدم بھی نہیں نکال سکتا. آقا نے اس کو خریدا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. یا صرف آقا کی بات نہیں، اگر کوئی مزدور ہے، آج کے زمانے میں اگر کوئی مزدور ہے نا، اس کو اپنا جو مالک جس کے ہاں یہ کام کرتا ہے وہ اس کو دن کے پیسے دیتا ہے. اس بندے نے اس کو پورے دن کے لیے ہائر کر رکھا ہوتا ہے، تو یہ پورے دن اس کے چاہنے کے بغیر کہیں جا ہی نہیں سکتا. ٹھیک ہے نا. تو یہ مزدور بھی خود اپنا ارادہ نہیں کر سکتا ہے سفر کرنے کا. اگر اس کو اپنا آقا جس کے ہاں یہ کام کرتا ہے، اگر وہ اس کو اپنے ساتھ لے جانا چاہے تو پھر آقا کی نیت کا اعتبار ہوگا، اس کے ارادے کا اعتبار ہوگا. جس کے ہاں مالک کا جو ارادہ ہوگا اسی کا اعتبار ہوگا. اگر مالک نے سفر کا ارادہ کر رکھا ہے اور اپنے ساتھ مزدور کو ساتھ لے جا رہا ہے تو پھر مزدور بھی مسافر ہی ہوگا، ادروائز نہیں. سملرلی، جس عورت کا نکاح ہو چکا ہو، عورت اور اس عورت کا نکاح ہو چکا ہو، وہ بھی اپنی شوہر کے ارادے کی پابند ہوتی ہے، وہ خود سفر کا ارادہ نہیں کر سکتی. ٹھیک. اچھا، یہاں پہ ایک چیز بتا دوں، ایک جو فیمیل ہوگی نا، فیمیل محرم کے بغیر، فیمیل اپنے محرم کے بغیر 92 کلومیٹرز کے اندر اندر سفر کر سکتی ہے. فیمیل جو ہوگی وہ اپنے محرم کے بغیر 92 کلومیٹرز تک ہی سفر کر سکتی ہے، اس سے زیادہ نہیں. اگر وہ اس سے زیادہ سفر کرتی ہے تو وہ گناہ گار ہوگی، کیونکہ اس سے زیادہ اب شرعی سفر مانا جائے گا. اب اس کے اندر اندر شرعی سفر نہیں ہے، اس کے اندر اندر وہ محرم کے بغیر جا سکتی ہے، بٹ نہیں جانا چاہیے. اسٹل اگر وہ جاتی ہے تو جائز ہے اس کے لیے. اب اگر فیمیل کا نکاح ہو چکا ہے، ٹھیک، وہ اپنے شوہر کے ارادے کے بغیر سفر نہیں کر سکتی. اس کے ساتھ بھی اگر وہ ہے نا، فار ایگزامپل اگر ایک فیمیل ہے، اس کا نکاح ہو چکا ہے، اب میاں بیوی دونوں ایک ساتھ چلے گئے، ٹھیک، اور اتنی ڈسٹینس ہے کہ وہ شرعی سفر 92 کلومیٹر سے زیادہ ڈسٹینس پہ چلے. ٹھیک ہے نا. اب اگر شوہر نے سفر کی نیت نہ کی تھی پہلے ہی تو وہ بھی اپنی نماز مکمل پڑھ لے گا، اس کی بیوی بھی اپنی نماز مکمل پڑھ لے گی. اگرچہ بیوی نے پہلے ہی نیت کر رکھی تھی سفر کی، پھر بھی اس کی نیت کا کوئی اعتبار نہیں. بات سمجھ آئی؟ اس لیے تو پہلے بولا جائے، اگر ایسا کوئی کیس ہو اپنے شوہر سے بولا جائے کہ نیت کر لیں، ہم سفر پہ جا رہے ہیں کہیں تو نیت کر لی جائے. اگر اس نے نیت نہ کی تو آپ کو پوری نماز پڑھنی ہوگی، آپ کی سفر کی نیت کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا، اور نہ ہی اس کی نماز میں قصر کرنے کی اجازت ہوگی. لیکن اگر آپ کے شوہر نے آپ کو مہر نہیں ادا کیا ہے، ٹھیک ہے، اگر آپ کے شوہر نے آپ کو مہر نہیں دیا ہے تو پھر آپ اپنے نفس کو روک سکتی ہیں. یہ کیسی بات ہوئی؟ اگر آپ کے شوہر نے آپ کو مہر دینے کا وعدہ کیا تھا، آنے والے سال کے جنوری تک میں آپ کو سارا مہر ادا کروں، اب جنوری گزر گیا، وہ مہر نہیں دے رہا ہے، یو ہیو دا رائٹ کہ آپ اپنے نفس کو اس کے سامنے روک سکتے ہیں. وہ بولے گا چلو بھائی سفر کے لیے، آپ بول سکتی نہیں میں نہیں آؤں گی، ٹھیک، عزت کے ساتھ، بٹ آپ روک سکتی ہے. سملرلی، کیونکہ آپ مہر کے عوض اپنے نفس کو اس کے حوالے کر دیتی ہیں. جب اس نے آپ کو مہر ادا ہی نہ کیا تو آپ کو اختیار ہے کہ آپ اپنے نفس کو روک سکتی ہیں. اچھا، اسی طرح سے اگر اس نے آپ کو مہر نہیں دیا، حالانکہ وہ شوہر ہے آپ کا، ایسا نہیں کہ نکاح ٹوٹا، شوہر تو ہے وہ آپ کا، اگر اس نے آپ کو مہر نہیں دیا ہے اور پھر وہ آپ کو اپنے ساتھ سفر پہ لے جانا چاہتے ہیں، ٹھیک،
آپ ابھی اپنا ارادہ کر سکتی ہیں، آپ کے ارادے کا اعتبار ہوگا، ٹھیک؟ اگر جو اس نے سفر کا ارادہ نہ کیا، وہ مسافر نہیں کہلائے گا، لیکن آپ مسافر کہلائیں گے۔ آپ قصر کر لیں گی، وہ قصر نہیں کر سکتا۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ جن لوگوں کا اپنا اختیار نہ ہو ارادہ کرنے کا، تو وہ ضرور اپنے جس کو فالو کرتے ہوں، جس کے وہ تابع ہوں، تو وہ ضرور اس بندے سے کہے کہ آپ نیت کر لیں، اس سے پوچھے، یا کم سے کم اتنا پوچھے کہ آپ کی نیت ہے سفر کی کہ نہیں۔ اگر اس کی سفر کی نیت نہ تھی، بھلے ہی پھر آپ 1000 کلومیٹر بھی چلے، پھر آپ کو کہیں پہ کسر نہیں کرنی ہے، آپ کو پھر پوری نماز ہی پڑھنی ہوگی، ٹھیک ہے جی؟ نہ ہی پھر آپ پہ قربانی ساقط ہو جائے گی، نہ ہی پھر آپ پہ 3 دن یا 3 رات پہ موضوع پہ مسا کرنا پرمیسیبل ہوگا آپ کے لیے۔ تو نیت، کیونکہ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار مدار نیتوں پر ہوتا ہے۔ تو نیت یہاں پہ کنڈیشن ہے، آپ کی نیت ہونا ضروری ہے۔ اگر آپ کو نیت کا اختیار نہیں، تو جس کو اختیار ہے، جس کے تابع ہیں، جس کو فالو کرتے ہیں، ان سے کہیں آپ کی نیت کیا ہے۔ اچھا، دوسری ایگزامپل دوں، اسلامی ملک ہے کوئی، تو اس کی فوج ہے، آرمی ہے۔ اب آرمی کسی ایریا میں گئی جنگ کرنے کے لیے، ٹھیک؟ اب یہ فوجی لوگ جو ہے نا، یہ لوگ خود اپنے ارادے کے مختار نہیں ہوتے، اختیار نہیں رکھتے۔ ان کے جو آفیسر ہوں گے نا، کا جو ہیڈ ہوگا، اس کے ارادے کی اعتبار، اس کے ارادے کا ہی اعتبار ہوگا، کیونکہ اگر اس نے نیت کی ہے سفر کی، تو پھر یہ سب لوگ سفر میں مارے جائیں گے۔ اگر اس انسان نے سفر کی نیت نہیں کی، تو یہ ان میں سے کوئی بھی سفر پہ نہیں ہوگا، بھلے یہ 500 کلومیٹر اپنے کیمپ سے دور گئے، پھر بھی یہ مسافر نہیں کہلائیں گے، ٹھیک؟ اچھا، جو میں نے یہاں پہ بات کی نا موضوع کی، میں نے کہا کہ سفر میں موضوع پہ انسان 3 دن کی رات مسح کر سکتا ہے، اور ہم نے اس سے پہلے پڑھا کہ حضر میں انسان 1 دن 1 رات مسح کر سکتا ہے۔ تو ہم نے وہاں پڑھا ہے کہ یہ عام موضوع نہیں ہے۔ آج ونٹر ہے، آج جس پہ اکثر لوگ بحث کرتے رہتے ہیں، تو پلیز آپ لوگ جو وائپنگ آف دا فٹ گیئر والا چیپٹر ہے، آپ اس کو دیکھ لیں، ایک لیکچر ہے وہ، آپ اس کو دیکھ لیں پلیز۔ اس میں ہم نے موزے کی کنڈیشنز بیان کی ہے، کس موزے پہ، کن ساکس پہ ہم مسح کر سکتے ہیں۔ جو ہمارے یہاں اکثر ساکس ہوتے ہیں، ان میں سے کوئی بھی یہ ایلیجبل نہیں ہوتا مسح کرنے کے لیے، اس پہ مسح نہیں آتا۔ تو ہمارے یہاں جو ساکس آتے ہیں ان میں سے صرف لیدر والا موزہ ہی ابھی مارکیٹ میں اویلیبل ہے، جس پہ مسح ہو سکتا ہے۔ ضروری نہیں کہ موزہ لیدر کا ہی ہو، میں نے اس میں کنڈیشنز بیان کر لی ہے۔ آپ پلیز اس چیپٹر کو دیکھ لیں، اس لیکچر کو دیکھ لیں، آپ کو موزے پہ مسح کرنے والا ٹاپک کلیئر ہو جائے گا، ٹھیک؟ ارادے کے اختیار کی بات ہم نے کر لی۔ اسی طرح سے اب ہم بات کر لیں گے جو سفر کی مدت، آپ نے ایسا نہیں کہ آپ گھر سے نکلے، آپ نے نیت تو کر لی، لیکن آپ نے نیت نہیں کی 92 کلومیٹرز کی، آپ نے نیت کی ہے 60 کلومیٹر جانے کی، 2 دن کے سفر پہ جانے کی، ٹھیک ہے نا؟ اتنے سفر پہ آپ کو جانے کا ارادہ ہے جو 2 دن میں طے کیا جا سکتا ہے، تو پھر آپ مسافر نہیں کہلائیں گے، ٹھیک؟ آپ کو کم سے کم 3 دن کی مسافر کی نیت کرنی ہے، آپ کو ایٹ لیسٹ اتنی ڈسٹینس کی نیت کرنی ہے جس میں 3 دن لگیں گے۔ بٹ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ آپ سری نگر سے، آپ لال چوک سے بٹمالو کے لیے جا رہے ہیں، اور آپ نے نیت کی کہ میں 5 دن کے سفر پہ جا رہا ہوں۔ بھائی ایسی نیت تو نہیں چلے گی نا۔ اگر آپ کو لال چوک سے بٹمالو جانا ہے، تو پھر نیت وہی ہوگی۔ بٹ اگر آپ نے لال چوک سے جموں جانا ہے، پھر آپ نیت کر رہے ہیں میں 2 دن میں جاؤں گا، 2 دن کی مطلب مجھے 60 کلومیٹر کس کا سفر ہے میرا، تو میں چلا جاؤں گا، تو یہ پھر نیت نہیں ہوگی، یعنی سفر کی نیت یہ نہیں ہوگی، پھر آپ مسافر نہیں کہلائیں گے، ٹھیک؟ کم سے کم آپ کو اتنے سفر کی نیت ہو جو 3 دن میں طے کیا جائے، اگر انسان پیدل چلے تو، یعنی کہ کم سے کم وہ 92 کلومیٹرز کی کا سفر ہو، ٹھیک؟ سملرلی انسان بالغ ہو، نابالغ کی نیت کا کوئی اعتبار نہیں، ٹھیک؟ انسان بالغ ہو تو ہی وہ مسافر بن سکتا ہے۔ اچھا جی، کیا چھوٹا بچہ سفر نہیں کر سکتا؟ کر سکتا ہے، بٹ اس پہ یہ شرعی سفر کے احکام لوگوں نہیں ہوں گے۔ ویسے بھی نابالغ پہ شریعت میں تو اکثر چیزیں اپلائی ہی نہیں ہوتی، اس کو نماز بھی نہیں پڑھنی ہوتی ہے، فرض نہیں اس پہ نماز پڑھنا، اگر وہ پڑھ بھی لے تو نفل میں آتی ہے۔ اسی طرح سے اگر نابالغ پہ کوئی قربانی بھی وغیرہ، ان کے الگ مسائل ہے، کب کس پہ واجب ہوتی ہے، ابھی مجھے اس پہ نہیں جانا۔ تو جو نابالغ انسان ہوگا، نابالغ پہ بھی شرعی سفر کا حکم نہیں لگے گا۔ تو بلوغیت کا ہونا شرط ہے، اڈولسنس کا ہونا شرط ہے، انسان اڈلٹ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ اڈلٹ ہونا چاہیے، تبھی یہ شرعی مسافر بن سکتا ہے۔ تو آئی تھنک دس از کلیئر۔ اس میں اگر کسی کو کوئی کوشچن ہو، کوئی کنفیوژن ہو، تو آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں۔ اچھا، یہاں پہ میں ایک بات بولنا بھول گیا، وہ یہ ہے کہ مان لیجیے آپ کو ارادہ کرنے کا اختیار نہیں ہے خود، ٹھیک ہے نا؟ آپ کسی کے انڈر سفر کر رہے ہیں، اب آپ کو کیا چاہیے؟ آپ کو اس سے پوچھنا چاہیے کہ بھائی آپ کی نیت ہے سفر کی کہ نہیں۔ اگر اس کی نیت سفر کی تھی، تو پھر آپ بھی مسافر ہوں گے، پھر آپ بھی اپنی نماز میں قصر کر سکتے ہیں۔ ہاں، اب اگر مان لیجیے اس کی نیت آپ کو پتہ ہی نہیں، آپ اسے نہیں پوچھ سکتے، آپ فوج میں ہیں، ہے نا؟ یا پھر آپ کمپنی کی طرف سے جا رہے ہیں، آپ اپنے ہیڈ کے انڈر ہیں، آپ کو ہیڈ جہاں لے جائے گا آپ کو وہاں جانا ہے،
ٹھیک ہے؟ یا اس طرح سے مان لیجیے آپ کی شادی ہو چکی ہے، آپ اپنے شوہر کے ساتھ ہیں، اگر آپ فیمیل ہیں، آپ اپنے شوہر کے ساتھ جانا ہے، بٹ بہت سارے لوگ ہیں چونکہ، تو آپ اپنے شوہر سے بات نہیں کر پا رہی کسی ریزن سے، ٹھیک؟ تو آپ ان سے پوچھ بھی نہیں سکتے، آپ کو ان کے ارادے کا پتہ بھی نہیں چل رہا، تو اس کیس میں کیا ہوگا؟ آپ کو پتہ ہی نہیں ان کے ارادے کا، اس کیس میں کیا ہوگا؟ بیٹر یہ کہ آپ ان سے پہلے ہی پوچھے، جی آپ نے نیت کر لی؟ تو اگر انہوں نے کی تو ٹھیک ہے، نہ کہ ان کو بولے نیت کر لو بھائی، چلنا ہے دور تو نیت کرا لے انہیں، تو چلے گی۔ سپوز نہ پوچھ پائے تو پھر آپ خود اپنی نیت کر لیں، آپ قصر کر لیں اپنی نماز کی، آپ قصر کر لیں۔ پھر اگر آپ کو بعد میں پتہ چلا سفر کے بعد کہ انہوں نے نیت کی ہی نہیں، تو پھر بھی آپ کو لا علمی کی وجہ سے شریعت معاف کرے گی، آپ کو نماز دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ بٹ اگر آپ کو موقع مل رہا ہے نا ان کو پوچھنے کا، تو پھر آپ پوچھنا ضروری ہے۔ اگر نہیں مل رہا موقع تو پھر یہ بات ہے، اگر آپ ان سے نہ پوچھ سکتے تو پھر آپ قصر کر لیں گے، ان سے پوچھے بغیر ہی اپنا ارادہ کر کے۔ بٹ اگر آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں لیکن پھر بھی نہیں پوچھے، خود ہی اپنا ارادہ بنا لیا، پھر آپ کے ارادے کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا۔ ٹھیک؟ آئی تھنک اٹ از کلیئر۔ اچھا، اس میں نا مسائل بہت سارے ہیں، تو میں ریکمینڈ کر لوں گا آپ لوگوں کو، آپ لوگ یہ چیپٹر باہری شریعت سے پڑھ لیں، باہری شریعت انسائکلوپیڈیا ہے فقہ کا، اس میں ہزاروں مسائل لکھے ہیں ہر ایک ٹاپک پہ، مطلب ہر ایک ٹاپک پہ ہزاروں نہیں، آئی مین نیٹ میں ہزاروں لاکھوں لکھے ہیں۔ آپ لوگ پلیز اس چیز کو باہری شریعت سے ضرور پڑھ لیں، اس میں بہت سارے مسائل ایسے لکھے ہیں جو میں یہاں ڈیٹیل میں نہیں بیان کر سکتا، ورنہ اس میں دن لگ جائیں گے۔ تو جو ضروری والے مسائل ہیں میں وہ بیان کر لوں گا۔ یا کچھ کوشچن ہے؟ سر اگر 92 کلومیٹر کا سفر ہو مگر ٹیکنالوجی کی وجہ سے ڈیوریشن کم ہو، کیا وہ سفر میں آئے گا؟ بالکل آئے گا، بالکل آئے گا۔ میں نے پہلے ہی کہا، اگر شاید آپ نے میری بات پہلے پوری نہیں سنی ہے، میں نے پہلے ہی کہا ہے، ہم اعتبار کس کا کریں گے؟ ایک نارمل انسان جو چلے گا، جو نارمل ہیومن جو چلے گا، اگر وہ پیدل چلے گا، دوڑنے والا انسان نہیں، بہت دھیرے سے چلنے والا انسان نہیں، جو نارمل فٹ سپیڈ ہوتی ہے، اگر یہ انسان پیدل چلے گا، ٹھیک، یہ پیدل چلتے چلتے 3 دنوں میں کتنی ڈسٹینس کور کر لے گا؟ ٹھیک، اتنی ڈسٹینس پہ اگر آپ کو جانا ہے، بھلے آپ کیسے بھی جائے، آپ گاڑی میں جائیں گے، آپ گھوڑے پہ جائیں گے، آپ ٹرین میں جائیں گے، تو آپ مسافر ہی مانے جائیں گے۔ آپ جہاز میں جائیں، آپ مسافر ہی مانے جائیں گے، ٹھیک، آپ مسافر ہی ہوں گے۔ اگین دوہرا رہا ہوں، یہ کون سا دن ہوگا؟ سال کا سب سے شارٹیسٹ ڈے جو ہوگا آپ کے ایریا کا، آپ کے کنٹری کا شارٹیسٹ ڈے جو ہوگا، تو جیسے ہمارے یہاں جو شارٹیسٹ ڈے ہوتا ہے وہ 22 دسمبر ہوتا ہے ہمارے ہیمسفیئر میں، ٹاپک آف آنسر پہ انڈیا آتا ہے، تو اس لیے ہمارے یہاں 22 دسمبر شارٹیسٹ ڈے آف دی ایئر ہوتا ہے۔ تو ہمارے یہاں 22 دسمبر کے اکارڈنگ ایک انسان دن میں کتنا چل سکتا ہے، اور وہ بھی پورا صبح 7 بجے سے لے کر پھر برابر کنٹینیوسلی 24 آورس نہیں چلے گا۔ صبح نکلا وہ تھوڑی دیر کے لیے، پھر آگے بیٹھا، تھک گیا بیٹھ گیا، چائے پی، کھانا کھایا، نماز پڑھ لی، پھر اٹھا، منہ دھویا، نماز پڑھ لی، باقی جو بشری تقاضے ہیں وہ پورے کر لیے۔ تو اس طرح سے چلتے چلتے شام ہو گئی، شام کو اس نے اپنا سفر بند کیا۔ اس طرح سے 3 دن کتنا چلے گا؟ جتنی ڈسٹینس وہ ہوگی نا، تو وہ ڈسٹینس آپ کی سفر کہلائے گی، تو وہ آلموسٹ 92 کلومیٹر آتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو جو کہ حدیث میں بھی آیا ہے کہ یہ 4 بریدہ، یعنی 4 برد جو ہوں گے وہ 92 کلومیٹر کے برابر آتے ہیں آلموسٹ۔ تو چاہے بھلے آپ یہ 92 کلومیٹر جہاز سے طے کر لیں، یا پھر آپ یہ شپ سے طے کر لیں، آپ یہ گاڑی میں طے کر لیں، آپ یہ چلتے چلتے طے کر لیں، آپ کسی بھی سواری پہ طے کر لیں، آپ سفر میں ہی ہوں گے۔ چلے، اب بھائی اس کا سفر کب تک ویلڈ رہے گا، یہ کب تک مسافر کہلائے گا؟ جب یہ اپنے نیٹو پولیس کی باؤنڈری تک نہ پہنچے، جو کہ ابھی میں نے پچھلی سلائڈ میں دکھایا، جب میں نے میپ جہاں پہ تھا کہ یہ آپ کا ایریا ہے، یہ ہے آپ کا ایریا، یہاں آپ کا گھر ہے، تو آپ اس فلائی شہر تک پہنچ گئے، اب آپ مسافر نہیں کہلائیں گے۔ یہاں جب ابھی آپ یہاں تک نہیں پہنچے تھے تب تک آپ مسافر ہی تھے، ٹھیک ہے نا؟ تب تک آپ مسافر ہی تھے۔ اچھا، نیٹو پلیس یہاں پہ وہ وطنی اصلی جو میں نے تینوں بولے، وہ تینوں کے تینوں نیٹو پلیس مانے جائیں گے، یا پھر جہاں جانے کا آپ نے ارادہ کر رکھا ہو۔ فار ایگزامپل آپ سری نگر میں رہتے ہیں، آپ نے ارادہ کیا ہے، آپ کو دہلی جانا ہے، ٹھیک ہے نا؟ دہلی نہ آپ کا نیٹو پلیس ہے، نہ آپ یہاں پیدا ہوئے ہیں، نہ آپ یہاں جاب کرتے ہیں، نہ کچھ، یوں ہی آپ کو گھومنے جانا ہے، آپ نے ارادہ کر رکھا ہے میں دہلی میں 1 مہینہ گزاروں، ٹھیک؟ آپ سری نگر ایریا سے باہر نکلے، ٹھیک ہے نا؟ آپ باہر نکلے، آپ ایئرپورٹ پہ پہنچ گئے، تو اب آپ مسافر کہلائیں گے۔ یا آپ سری نگر کے ریلوے اسٹیشن پہ پہنچ گئے، آپ مسافر کہلائیں گے۔ یا آپ، یا سری نگر کی اگر آپ بائی روڈ جا رہے ہیں، سری نگر کے ایریا سے تھوڑا سا باہر نکلے، تو آپ مسافر کہلائیں گے، اور برابر دہلی پہنچنے تک، ٹھیک، آپ دہلی، جب دہلی کے جس دہلی میں آپ کو جہاں جانا ہے اس کی باؤنڈری تک آپ پہنچنے سے پہلے پہلے آپ مسافر ہوں گے۔ یہاں پہنچ گئے، آپ کا سفر ختم ہو رہا ہے، کیونکہ آپ نے پہلے ہی ارادہ کر رکھا تھا 1 مہینے کا، 15 دن سے زیادہ یا 15 دن کے برابر کا آپ نے ارادہ کر رکھا تھا یہاں رکنے کا، تو پھر آپ مسافر کہلائیں گے۔ یہاں جب آپ پہنچ گئے نا، اب اس کے ڈیورنگ اس پورشن میں آپ کو جتنے بھی دن لگے ہوں، ٹھیک ہے نا، بھلے آپ یہ 1 ہی گھنٹے میں اپنے طے کیا جہاز سے،
آپ نے یہ 2 دن میں طے کیا، آپ نے 1 مہینے میں طے کیا، آپ اس میں قصر کر لیں گے، اس میں آپ آدھی نماز پڑھ لیں گے. آدھی نماز کا مطلب آپ سمجھ رہے ہیں. اور یہاں پہنچ گئے آپ دہلی، جب پہنچ گئے تو دہلی میں پہنچتے پہنچتے آپ کی نماز پوری پڑھنی ہوگی. ٹھیک ہے نا، آپ کو نماز اپنی پوری پڑھنی ہوگی. سملرلی آپ یہاں باقی سارے مقیم کی یہاں پہ آپ کے احکام آپ میں لاگو ہو جائیں گے. اب واپس آپ کو آنا ہے. یہاں سے جب آپ واپس آ رہے ہیں، آپ نے سیدھے اپنے گھر جانے کا ارادہ کر رکھا ہے. یہاں سے نکلے آپ پھر سے مسافر ہیں. یہاں پہنچنے تک آپ مسافر ہی ہوں گے. سری نگر کی باؤنڈریز کے اندر اپنی انٹری ماری تو پھر آپ مسافر نہیں مقیم کہلائیں گے. اس پورشن میں آپ مسافر ہیں اور جہاں پہنچ گئے تو یہاں مقیم ہے. مقیم ہونے کے لیے اپنے گھر کے اندر جانا ضروری نہیں ہے، اپنے ایریا کی باؤنڈری کو کراس کرنا ضروری ہوتا ہے. ٹھیک، تو یہاں پہنچ گئے آپ مقیم ہو گئے. آئی تھنک دس از کلیئر. آگے بڑھو. چلے تو اگر آپ نے ارادہ نہیں رکھا ہے، ٹھیک ہے نا، اگر آپ نے ارادہ نہیں رکھا ہے کسی جگہ پہ 15 دن یا اس سے زیادہ رکنے کا، تو پھر آپ مسافر ہی کہلائیں گے. ٹھیک ہے نا. یعنی آپ سری نگر سے نکلے، آپ کو دہلی جانا ہے، بٹ آپ نے نہیں رکھا ارادہ دہلی میں 15 دن رکنے کا. آپ نے سوچا میں دہلی 2-3 دن رکوں، پھر کہیں آگے دیکھوں گا، بٹ آپ نے کوئی ارادہ نہیں رکھا 15 دن رکنے کا. آپ جتنا بھی چل رہے ہیں نا، آپ مسافر ہی ہیں. آپ مسافر ہی ہیں. ٹھیک. آپ مسافر، آپ کا سفر ختم نہیں ہوگا واپس سری نگر پہنچنے تک. بھلے ہی پھر آپ وہاں 1 مہینہ رکتے ہیں، بٹ آپ نے کبھی ارادہ کیا ہی، آپ کا کبھی ارادہ بنا ہی نہیں 15 دن رکنے کا. آپ کا ارادہ کبھی فائنلائز ہوا ہی نہیں، پکا بنا ہی نہیں 15 دن رکنے کا. آپ مسافر ہی کہلائیں گے. کب تک؟ جب تک آپ واپس اپنے ایریا میں نہ پہنچے، یا پھر اس ایریا تک پہنچنے تک جہاں آپ نے 15 دن رکنے کی نیت کی. اگر آپ کسی بھی ایریا میں 15 دن رکنے کی نیت نہ کریں گے، آپ ہمیشہ مسافر ہی کہلائیں گے. تو چاہے پھر آپ برابر ساری دنیا ہی گھومتے رہے، آپ مسافر ہی ہوں گے. ٹھیک ہے نا. آپ مسافر، یا پھر آپ کہیں پہ 1 سال بھی رکے، کہیں پہ آپ 2 مہینے بھی رکے، بٹ آپ نے کبھی یہ نیت کی ہی نہیں، آپ کی نیت کبھی جمی ہی نہیں یہ 15 دن سے زیادہ رکنے کی، بٹ پھر بھی آپ رک گئے. آپ مسافر ہی ہوں گے، آپ کبھی مقیم نہیں کہلائیں گے. اچھا، یہاں پہ نا ابھی جب میں نے کنڈیشنز بیان کی سفر کرنے کی، تو میں نے کہا تھا جس جگہ پہ آپ کو 15 دن یا اس سے زیادہ رکنا ہے، وہ لائق رہائش ہو، وہ رکنے کے قابل ہو، وہ 2 کنٹریز کا باؤنڈری پارٹ نہ ہو، وہ جنگل نہ ہو، وہ خطوں سے باہر ایریا ہو. تو ایسا، ورنہ اگر آپ جنگل میں جا رہے ہیں تو پھر آپ بھلے ہی وہاں 15 دن رکتے ہیں، اگر آپ وہاں رکنے کی نیت بھی 15 دن بناتے ہیں، پھر بھی آپ مسافر ہی ہوں گے اگر وہ آپ کے ایریا سے 92 کلومیٹرز کی ڈسٹینس پہ ہے. ٹھیک. کیونکہ وہاں جنگل میں خطرہ ہے، جنگل رہنے کی جگہ تھوڑی ہوتی ہے، جنگل میں کوئی انسان رہتا نہیں ہے. لیکن جو نومیڈس ہوتے ہیں، جو نومیڈس لوگ جو ہوتے ہیں نا، جیسے کشمیر میں ہوتے ہیں، جو جن کو بکروال کہتے ہیں، تو وہ نکلتے رہتے ہیں پورے سال، وہ گھومتے رہتے ہیں. ان کا کوئی اپنا پرمنٹ ٹھکانا نہیں ہوتا. عرب میں بھی ہوتے ہیں لوگ، آج کل تو کم ہوتے ہیں، ویسے ہوتے ہیں لیکن آج کل پہلے بہت ہوتے تھے. اب ان لوگوں کو کوئی پرمنٹ ٹھکانا ہے ہی نہیں، تو کیا وہ پورے سال بھر کے لیے یہ مسافر مانے جائیں گے؟ پوری زندگی بھر کے مسافر ہیں وہ؟ نہیں، ایسا نہیں ہے. جہاں بھی وہ لوگ 15 دن سے زیادہ رکنے کی نیت کر لیں، بس وہ مقیم ہو جائیں گے. بھلے ہی وہ جگہ خطرے سے خالی ہو یا خطرے سے بھری ہو، تو وہ اس جگہ پہ مقیم مانے جائیں گے. جہاں بھی وہ لوگ 15 دن یا 15 دن سے زیادہ اسٹے کرنے کی نیت بنا لیں، وہ اس جگہ کے مقیم مانے جائیں گے. باقی لوگ نہیں. سملرلی فوجی لوگ بھی نہیں. مان لیجیے اگر فوجی ہیں، کسی کنٹری کی، اسلامی کنٹری کی آرمی ہے، ٹھیک. اب ان کو اپنے جو ان کا جو ڈپارٹمنٹ ہے، انہوں نے حکم دیا کہ تم کسی جگہ پہ جاؤ، کہیں پہ جنگ کرنی ہے. وہ لوگ وہاں گئے. اب جنگ چل سکتی ہے، کوئی وار چل سکتی ہے 1 مہینہ، ٹھیک ہے نا، وار چل سکتی ہے ان کو 1 منتھ کی. اقامت کی نیت تو ہو ہی نہیں سکتی، وہاں مسافر ہی ہیں، وہاں پہ وہ رک ہی نہیں سکتے. اب وہ بولیں گے ہم وہاں پہ جائیں گے، پھر وہاں 1 مہینہ رکنا ہے، اس 1 مہینے میں ہم لوگ مقیم ہوں گے. وہ لوگ اس 1 مہینے کے لیے وہاں مقیم نہیں ہوں گے، وہ اس 1 مہینے کے لیے بھی وہاں مسافر ہی ہوں گے. وہاں اقامت ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ وہ خطرے سے خالی جگہ ہے ہی نہیں. اچھا، اقامت کے لیے نا اور بھی شرائط ہے. اقامت کے لیے ایکچولی 6 شرائط ہیں. سب سے پہلی شرط جو ہے نا اقامت کے لیے، وہ یہ ہے کہ اگر انسان نے نیت کر لی تھی کہ میں رکوں گا، میں یہ اس جگہ پہ 15 دن رکوں گا، بس اس نے صرف نیت ہی کی لیکن رکا نہیں، تو یہ مقیم نہیں بن جائے گا. تو رکنا شرط ہے. ٹھیک ہے. سب سے پہلی چیز رکنا شرط ہے، اقامت کی شرائط ہے. اقامت کی 6 شرائط ہیں، 6 کنڈیشنز ہیں. ٹھیک ہے نا. 6 شرائط ہے. رکنا سب سے پہلی شرط ہے. دوسرا جو ہے، دوسرا یہ ہے کہ وہ رہائش کے لائق ہو، وہ رکنے کی لائق ہو جگہ، قابل رہائی جگہ ہو. جیسے میں نے بھی کہا، جنگل نہیں ہونا چاہیے، یا پھر خطرے سے خالی جگہ ہونی چاہیے، وہ قابل رہائی جگہ ہو. یہ بھی ضروری ہے، یہ کنڈیشن ہے مقیم ہونے کے لیے. ٹھیک. اور اس طرح سے تیسرا، کم سے کم 15 دن ٹھہرنے کی جگہ ہو، کم سے کم منیمم 15 دن رکنے کی نیت ہو. ٹھیک. تو تبھی انسان یہاں پہ مقیم ہو سکتا ہے. اسی طرح سے
اس کا ارادہ جو ہے نا اس میں مختار ہونا چاہیے، ارادے کا اختیار اس کو ہونا چاہیے، یہ ارادہ کرنا چاہیے، جس کے ابھی ہم نے پیچھے پڑھا۔ اور پانچویں شرط جو ہے اس کا، جو 15 دن میں نے یہاں پہ کہی نا، جو میں نے پہ 15 دن کہے، یہ 15 دن ایک ہی جگہ رکنے کی نیت ہو۔ ایسا نہیں کہ یہ مان لیجیے یہ سری نگر میں رہتا ہے، تو یہ اس نے سوچا کہ میں یہاں دہلی میں 7 دن رکوں گا، اور پھر یہاں سے آگے ممبئی جاؤں گا، پھر ممبئی میں 8 دن رکوں گا، اور پھر یہاں سے آگے چنئی جاؤں گا، پھر چنئی میں اور 10 دن رکوں گا، پھر یہاں سے واپس جموں آؤں گا، جموں میں اور 10 دن رکوں گا۔ تو ان میں سے کسی بھی جگہ پہ مقیم نہیں ہوا، یہ کسی بھی جگہ پہ مقیم نہیں ہوا۔ اس کو ایک جگہ پہ ایٹ لیسٹ 15 دن رکنا ہے، 15 دن رکنے کی نیت کرنی ہے تو مقیم ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے نا؟ تو یہاں پہ لکھوں گا ایک ہی جگہ 15 دن رکنے کی نیت ہو، کم سے کم 15 رکنے کی نیت ہو۔ فائنل شرط کیا ہے؟ جو چھٹی شرط ہے اس کی، وہ یہ ہے کہ جو اس نے ارادہ کر رکھا ہو اس کی حالت اس کے ارادے کے اپوزٹ نہ ہو، یعنی یہ رک سکتا ہو وہاں۔ ٹھیک ہے نا؟ اس کی حالت رکنے کے قابل ہو، اس کی حالت۔ تو اچھا، اس کی حالت میں فقہ نے دو کلام کی ہے، ایک یہ کہ جو نیت کی وہی کر رہا ہے، اس نے رکنے کی نیت کی پھر رک رہا ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ دوسرا یہ کہ ایسا نہیں کہ یہ انسان کہہ رہا ہے کہ میں وہاں رک سکتا ہوں اور پھر بڑی رکنے کے قابل ہی نہیں ہوگا وہاں پہ، تو رکنے کی جو اس کی باقی جو چیزیں ہوں گی وہ نہیں، وہاں رک ہی نہیں سکتا ہے، تو پھر یہ مقیم نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے نا؟ یعنی کہ رکنے کی حالت کا مطلب ہوتا ہے، فار ایگزامپل انسان بولے گا یہاں کہ میں ممبئی جاؤں گا، میں وہاں اسٹے کر لوں گا، بٹ اس کو وہاں رکنے کی جگہ ہی نہیں مل رہی، کہیں نہیں رک رہا، اس کو وہاں کوئی ہوٹل نہیں مل رہا، اس کو وہاں کوئی پلیس ہی نہیں مل رہی، اس کو وہاں کوئی جگہ ہی نہیں مل رہی ہے، تو پھر بٹ پھر بھی یہ وہاں مطلب اس نے نیت تو کر لی تھی کہ رک نہیں پایا، تو پھر یہ مقیم نہیں کہلائے گا۔ یا اس کو فقہ نے یوں بھی لکھا ہے کہ اس نے نیت تو کر لی رکنے کی بٹ رک نہیں رہا، اس کا ارادہ اور اس کی حالت ایک ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ اس کی حالت ارادے کے منافی نہ ہو، منافی نہ ہو۔ تو یہ 6 کنڈیشنز ہے اقامت کے، یہ 6 کنڈیشنز ہے مقیم ہونے کے، ایک جگہ رکنے کے۔ ٹھیک ہے نا؟ تو یہ 6 کنڈیشنز تھی۔ اب دیکھیں کہ اگر یہ انسان مسافر ہوا اور یہ نماز کیسے پڑھے گا، کس طرح سے پڑھے گا؟ اگر کیا مسافر یہ جماعت کی نماز پڑھ سکتا ہے؟ بالکل پڑھ سکتا ہے۔ اب مان لیجیے آپ سفر کرتے کرتے گئے، آپ کسی ایریا میں پہنچے، وہاں آپ نے اذان سن لی، آپ نے گاڑی روکی اور آپ نے کہا کہ میں مسجد میں جا کے نماز پڑھ لوں گا، آپ پڑھ سکتے ہیں جماعت، حالانکہ آپ کے لیے واجب تھا کہ آپ دو ہی آپ قصر کر لیتے، بٹ وہاں آپ کا جو امام ہے وہ مقیم ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ اب ظہر کی نماز فار ایگزامپل ہے، امام نے ظہر کی نماز میں 4 رکعتیں پڑھ لی، آپ اس کے پیچھے مقتدی ہیں، اس کے پیچھے اقتدا کر رہے ہیں، آپ بھی 4 رکعت مکمل کر لیں گے، آپ 2 ہی رکعت نہیں پڑھیں گے، آپ امام کے پیچھے برابر 4 رکعت پڑھ لیں گے۔ ٹھیک ہے نا؟ 4 رکعت پڑھ لیں گے آپ۔ اب فار ایگزامپل آپ جو ہے آپ ہی مقیم ہے، ٹھیک ہے نا؟ آپ مقیم ہے اور آپ کے ایریا میں آیا کوئی مسافر، وہ اس کو آپ نے امام بنا لیا، وہ نماز پڑھا رہا ہے، اب وہ 2 ہی رکعتیں پڑھ لے گا، اس کو 4 پڑھنے کی اجازت ہی نہیں ہے، وہ 2 ہی پڑھ لے گا۔ آپ مقیم ہے اس کے پیچھے، آپ 2 رکعت اس امام کے ساتھ پڑھ لیں گے۔ ٹھیک ہے نا؟ 2 رکعت اس امام کے ساتھ پڑھ لیں گے، اور جب وہ سلام پھیرے گا آپ پھر اٹھیں گے، آپ اپنی 2 رکعتیں الگ سے پڑھیں گے جو آپ نے چھوڑ دی، جو امام صاحب نے چھوڑ دی، جو آپ کی چھوٹی ہے امام صاحب کے ساتھ، آپ وہ پڑھ لیں گے۔ اچھا، اس میں پھر 2 کلام ہے، آپ وہ 2 رکعتیں کیسے پڑھیں گے؟ کچھ فقہا کہتے ہیں، جو اکثر فقہا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ جب امام صاحب سلام پھیریں گے، آپ اٹھیں گے تیسری رکعت کے لیے، ہے نا؟ آپ اٹھیں گے، آپ کچھ نہ پڑھیں گے، سورہ فاتحہ بھی نہ پڑھیں گے، کوئی سورت بھی نہ پڑھیں گے، آپ سورہ فاتحہ کے بقدر خاموش رہیں گے، جتنا ٹائم سورہ فاتحہ کو پڑھنے میں لگتا ہے آپ اتنے ٹائم تک آپ خاموش رہیں گے، چپ چاپ رہیں گے، پھر رکوع کریں گے، رکوع کی تسبیحات پڑھ لیں گے، سجدے کی تسبیحات پڑھ لیں گے، 2 رکعتیں یوں ہی مکمل کر دیں گے۔ یہ اکثر فقہا کا یہ قول ہے۔ اور کچھ فقہا یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ مسبوق کی طرف اپنی نماز پڑھ لے گا۔ مسبوق مطلب جس کو عام حالت میں نماز چھوٹتی ہے نا، جب آپ مسجد جاتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، تو آپ نے دیکھا کہ وہاں امام صاحب نے آلریڈی 1 2 رکعتیں پڑھ لی ہوتی ہے، پھر آپ اس کے بعد ان کے ساتھ ملتے ہیں، تو پھر آپ کس طرح سے اپنی رکعتیں مکمل کر لیتے ہیں؟ تو کچھ فقہا کہتے ہیں آپ ویسے ہی مکمل کر لیں گے، یعنی کہ آپ قرات بھی کر لیں گے وہاں، بٹ جمہور کا قول ہے وہ یہ ہے کہ آپ کچھ نہ پڑھیں گے۔ ٹھیک ہے؟ آپ کچھ نہ پڑھیں گے جب آپ امام کے ساتھ، اگر آپ کا امام مسافر ہو اور آپ مقیم ہیں، امام نے 2 رکعت پہ سلام پھیرا، تو پھر آپ کیا کر لیں گے؟ آپ اپنی باقی بچی ہوئی 2 رکعتیں اٹھ کے پڑھیں گے، وہ خاموش ہو کر پڑھیں گے، سورہ فاتحہ بھی نہ پڑھیں گے۔ ٹھیک؟ تو یہ ہو گئی۔ اچھا، یہاں پہ آپ کو یہ یاد رکھنا چاہیے، اگر آپ مسافر ہیں اور آپ کو کہیں امامت کرنی ہے، یعنی آپ ایک ایریا میں ایسے پہنچے، نماز کا وقت ہو گیا، آپ گئے مسجد میں، اچھی بات ہے، آپ وہاں نماز پڑھنے کے لیے جب گئے، وہاں پہ دیکھا وہاں کوئی امامت کے قابل ہی نہیں تھا، انہوں نے آپ کو امام بنایا۔ ٹھیک ہے نا؟ آپ کو بولنا چاہیے ان کو پہلے کہ بھائی میں مسافر ہوں، میں 2 ہی رکعت پڑھوں گا، پھر آپ کو میرے بعد 2 رکعت خود پڑھنی ہوگی، آپ کو ان کو پہلے ہی مسئلہ بتانا ہوگا۔ ٹھیک؟ اچھا، اگر آپ نے پہلے مسئلہ نہ بتایا، آپ بھول کے پہلے بتانا، آپ نے جب سلام پھیرا نا، آپ سلام پھیرتے بولیں گے اور 2 رکعتیں پڑھ لو، میں مسافر ہوں، وہ پھر اٹھیں گے اپنی 2 رکعتیں پھر سے پڑھ لیں گے۔ ٹھیک ہے؟ تو بیٹر یہ ہے کہ وہ آپ پہلے ان کو بتا دیں کہ میں 2 مسافر ہوں، میں 2 بھی سلام پھیروں گا، آپ 4 پڑھ لینا پیچھے۔ آپ اگر آپ نے
آپ چونکہ مسافر تھے، آپ کو 2 ہی پڑھنے ہیں، آپ کو 4 نہیں پڑھنی. ہاں، اگر آپ نے مقیم امام کے پیچھے اقتدا کی، پھر آپ ان کے ساتھ 4 رکعتیں پڑھ لیں گے. سو آئی ہوپ دس از کلیئر. چلیے، سو دس واز آل اباؤٹ ٹوڈیز لیکچر. اگر کسی کو کوئی کنفیوژن ہے، کوئی کوشچن ہے، تو آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں. میں 2 منٹ کے لیے یہاں ہوں. اچھا، میں اگین بتا رہا ہوں، اس میں بہت اور مسائل ہیں. آپ لوگ پلیز یہ پارٹ بہاری شریعت سے پڑھ لیں. ٹھیک ہے نا؟ بہاری شریعت میں یہ چیزیں ہیں، بہت اچھے سے لکھی ہیں. آپ وہاں دیکھ لیں، وہاں یہ چیزیں پڑھ لیں آپ. میں نے سسرال والا حکم یہاں بولا کیا؟ دیکھیے دیکھیے، میں جلدی بولتا ہوں. بات یہ ہے کہ اگر ایک لڑکی کی شادی ہوئی، ایک لڑکی کی شادی ہوگی، تو پھر وہ اپنے سسرال، اس کا وطن اصلی کون سا تھا؟ جہاں وہ پیدا ہوئی تھی، جہاں اس کے پیرنٹس رہتے تھے. لیکن اب مان لیجئے سری نگر کی لڑکی ہے، اس کی شادی ہوئی جموں میں. اب جموں ہے، یہ تو شرعی اعتبار سے یہ سفر ہے. ٹھیک ہے نا؟ یہ 92 کلومیٹر سے زیادہ والی ڈسٹنس ہے، تو وہ مسافر ہے. اب جموں اس کا وطن اصلی ہو گیا. اب جب وہ وہاں چلی جائے گی نا، اب وہ شوہر کے ساتھ وہ وہاں رہے گی، جموں میں رہے گی، تو اس کا جموں وطن اصلی بن جائے گا. اب سری نگر از نو مور ہر وطن اصلی. اب سری نگر اس کا وطن اصلی نہیں رہتا. ٹھیک. پھر ایسا نہیں ہے کہ آپ سری نگر میں رہتے ہیں اور آپ کی شادی ہوتی ہے اپنے پاس والے ڈسٹرکٹ میں، بڑگام میں ہوتی ہے آپ کی شادی، پلوامہ میں ہوتی ہے آپ کی شادی، جو کہ 92 کلومیٹر سے کم والا ڈسٹنس ہے. پھر آپ کہیں گے اب میرا وطن اصلی پلوامہ ہو گیا، بڑگام ہو گیا، اب میں سری نگر جب آؤں گی واپس تو پھر وہاں قصر کر لوں گی. ایسی بات نہیں ہے. اگر آپ کی شادی وہاں ہوئی ہے جو 92 کلومیٹر سے زیادہ ہے، تو پھر آپ کا وطن اصلی آپ کا سسرال بن جاتا ہے. آپ اپنے سسرال میں پوری نمازیں پڑھ لیں گے. بٹ جب پھر آپ اپنے میکے آیا کریں گی، اپنے میکے جب آپ آئیں گے نا، تو میکے میں اگر آپ کو 15 دن سے کم رکنے کا ارادہ ہے، پھر آپ وہاں قصر کر لیں گے. پھر آپ اپنے میکے میں قصر کر لیں گے. بٹ اگر آپ کو وہاں اپنے میکے میں 15 دن سے زیادہ یا 15 دن رکنے کا ارادہ ہے، تو پھر آپ وہاں پوری نماز پڑھ لیں گے. قصر آپ کو پرمیسیبل آپ کے لیے نہیں ہوگی پھر وہاں. ہاں، جموں سے سری نگر تک پہنچتے پہنچتے جو رستہ ہے، اس میں آپ قصر ضرور کر لیں گے. اس میں جب نمازیں پڑھ لیں گے آپ ضرور قصر کر لیں گے اس میں. ٹھیک، اس طرح سے. اچھا، دوسری بات یہ ہے، اس کا اپوزٹ دیکھ لیتے ہیں. اپوزٹ مطلب یہ ہے کہ اب شادی کی، شوہر نے اپنی بیوی کو اپنے سسرال میں ہی رکھا ہے نا، یعنی بیوی کے میکے میں ہی بیوی رہ رہی ہے. تو یہ اب شوہر کے لیے اس کا میکہ کون کیا ہو گیا؟ وطن تعاہل ہو گیا نا، ہے نا. اب ابھی پڑھا نا ہم نے، جب انسان نکاح کرتا ہے کہیں پہ، اپنی بیوی کو اسی ایریا میں رکھتا ہے، اس کے لیے وہ وطن تعاہل ہو جاتا ہے، یعنی وہ بھی وطن اصلی ہی ہوتا ہے. اب شوہر جب اپنی بیوی کے گھر جائے گا، یعنی اپنے سسرال جائے گا، پرووائڈڈ کہ اس کی بیوی پرماننٹلی اپنے میکے میں ہی رہتی ہو، اس نے مستقلاً اس کو وہیں رکھا ہو، تو پھر جب یہ شوہر اپنے گھر میں ہوگا تو بھی پوری نماز پڑھ لے گا، اور اپنی سسرال جائے گا تو بھی پوری نماز پڑھے گا، کیونکہ اس کی بیوی وہیں رہتی ہے. اب وہ اس کا سسرال اس کے لیے وطن تعاہل بن جائے گا. ٹھیک ہے نا؟ نہیں، وہ بھی وطن اصلی کے ہی حکم میں ہوتا ہے. تو شوہر کے لیے وہاں بھی اپنی نماز مکمل ہی پڑھنی ہوگی، وہ اپنی نماز آدھی نہیں پڑھ سکتا. ٹھیک. تو یہ تھی یہ بات ہے. کسی کا کوئی کنفیوژن ہے؟ چلے تو خاموشی بتا رہی، شاید کسی کا کوئی کنفیوژن نہیں. اگر کنفیوژن ہو بھی، آپ لوگ گروپ پہ پوچھ سکتے ہیں، یا پھر آپ لوگ یوٹیوب کے کمنٹ سیکشن پہ پوچھ سکتے ہیں. انشاءاللہ عز و جل آپ کے سوال کی تسلی بخش آپ کو جواب عطا کیا جائے گا. تو ٹھیک ہے، ملتے ہیں اگلی کلاس میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ، شاد و آباد رہیں، اللہ کی امان میں رہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.